السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہمارے 9 پارے مکمل ہو گئے ہیں۔ سورۃ انفال جاری ہے، 10واں پارہ آج ہمارے شروع کرنا ہے۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو انما غنمتم یہ کہ جو بھی تم مال غنیمت حاصل کرو من شین کچھ بھی فَأَنَّ لِلَّهِ پس یہ اللہ ہی کے لیے ہے، خُمُسَہُ اس کا 5واں حصہ، وَلِلرَّسُولِ رسول کے لیے ہے، وَلِذِي الْقُرْبَىٰ رشتہ داروں کے لیے، وَالْيَتَامَىٰ اور یتیموں، وَالْمَسَاکِینِ اور مسکینوں، وَابْنِ السَّبِیلِ اور مسافروں کے لیے۔ اِن کنتم آمنتم باللہ اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا اور جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر، یوم الفرقان دن حق اور باطل کے فرق کرنے کے، یوم التقى الجمعان جس دن آپس میں ملی 2 جماعتیں، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جنگ بدر پہلا غزوہ تھا جس میں مال غنیمت کی آپس میں ہوئی تھی بات، کیا مال غنیمت کس کے لیے ہے، کیسے تقسیم کی جائے، تو پھر اسی کی طرح یہ جنگ بدر ہی سارا ابھی بیان ہو رہا ہے۔ وہ جنگ بدر پہلے بھی ہو چکا ہے، تھوڑا سا بیان اس کا، پھر جنگ احد کا تفصیل سے ہوا تھا، اب جنگ بدر کو دوبارہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب میں نے بتایا تھا 3 گروہ تھے، ایک تو وہیں پہ مال اکٹھا کرنے لگ گیا فتح ہونے کے بعد، ایک پیچھے تک دشمن کے گیا واپس نہ آ جائے، اور ایک نے وہاں رہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھیرا ڈالیا کہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، تو آپس میں تینوں کہنے لگے ہمارا زیادہ حق ہے، ہمارا حق ہے۔ اب کہا کہ یہ مال غنیمت جو ہے نا اللہ کے لیے ہے، اس کا 5واں حصہ رسول کے لیے، یعنی اس کے 5 حصے کیے جائیں گے، 4 حصے تو مجاہدین میں تقسیم ہو جائیں گے، اور اس میں سے بھی 5واں حصہ جو ہوگا وہ صرف رسول کے لیے ہوگا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہے، اللہ کے لیے تو نہیں نا، مراد یہ ہے کہ اللہ نے مقرر کیا ہے، اللہ نے تو حصہ نہیں لینا نا اس میں سے، تو مراد یہ ہے کہ اللہ کے کہنے سے تم نے جہاد کیا اور رسول کے کہنے سے کیا، تو اس میں سے 5واں حصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ رشتہ داروں پہ خرچ کر دیں، یتیموں مسکینوں یا مسافروں پہ، یعنی اس کے بھی نہیں تھا کہ 5 حصوں کے برابر حصے کیے جائیں گے، جس کو دیکھتے تھے زیادہ ضرورت ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حصہ دے دیتے تھے، چاہے وہ رشتہ داروں میں سے ہو، مسکینوں میں سے ہو، اور اپنے گھر والوں کے لیے تھوڑا رکھتے تھے، 5ویں میں سے بھی 5واں حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھتے تھے، اگر نہیں ضرورت ہوتی تھی وہ بھی نہیں رکھتے تھے، جو زیادہ ضرورت مند ہے اس کو زیادہ حصہ دے دیتے تھے۔ ان کنتم آمنتم باللہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، یعنی تم رسول کی تقسیم پہ اعتراض نہ کوئی کرو کہ انہوں نے فلاں رشتہ دار کو زیادہ دے دیا، 5ویں میں سے فلاں کو نہیں دیا، ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ قبیلے جب تھے بنو ہاشم بھی تھے، بنو مطلب بھی تھا، اور بھی تھے، لیکن آپ نے ان 2 خاندان میں بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب میں آپ نے 5ویں میں تقسیم کیا، باقی 2 قبیلوں کو نہیں دیا تھا۔ تو اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر یوم فرقان کے دن، یوم فرقان کس کو کہتے ہیں؟ غزوہ بدر جو ہوا تھا، کیونکہ اس میں حق اور باطل الگ الگ ہو گیا تھا۔ یہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اس وقت 2 ان کے پاس تھی، پڑھ بھی چکے ہیں ہم کہ 2 چوائس تھیں، ایک تو یہ تھا کہ ابو سفیان کا قافلہ تجارتی سامان لے کے جا رہا تھا، جب پتہ چلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو لوگوں نے مل کے کہا کہ اس قافلے کو جا کے ہم لے لیتے ہیں، سامان جو بھی ہے تجارتی سامان، تو اس خیال سے لوگ نکلے۔ اب ادھر سے ابو سفیان نے پیچھے پیغام بھیج دیا ابو جہل کو کہ یہ لوگ آ گئے ہیں مقابلے کے لیے، تو مجھے کوئی مدد بھیج دو، تو وہاں سے وہ 1000 کا لشکر لے کے وہ وہاں پہنچ گیا، بدر کے میدان میں آ کے رک گیا۔ ادھر سے جب صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے وہاں، وہ تو بدر کے لیے نہیں گئے تھے، آپ کو ڈیٹیل سے بتایا تھا، وہ گئے تھے قافلے کے لیے، اس لیے جنگی ساز و سامان بھی ساتھ نہیں تھا، اور سب لوگ نہیں نکلے تھے، کیونکہ وہ چند لوگ تھے، 10 لوگ تھے قافلے کے جن کو لے کے آنا تھا سامان، جن کا لینا تھا، لیکن اس نے راستہ بدل لیا جب اسے پتہ چلا۔ تو وہ کہا جا رہا ہے کہ جس دن آپس میں 2 جماعتیں ملی نا، تو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہم نے مال غنیمت دی ہے ان کو، یوم الفرقان کہ وہ حق اور باطل میں فرق کرنے والا دن تھا، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے اس سے مقرر کر دے، اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والا ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا جب تم قریب والے کنارے پر تھے، یعنی جب ادھر سے آئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، تو وہ مدینہ کے قریب تھا، مدینہ کے قریب تھا بدر، ادھر سے جب گئے ادھر سے قریش آئے تو وہ پرلے کنارے پہ تھے بدر کے، یعنی مدینہ کے قریب تھا ادھر بدر، ادھر وہ مکہ سے دوسرا کنارہ، تو یہ پہلے اگلے کنارے پر تھے، وہ ہم بالواد القصویٰ، اور وہ دور والے کنارے پر تھے، والرکب اسفل منکم اور سوار تم سے نیچے تھا، یعنی جو ابو سفیان کا قافلہ تھا وہ نیچے تھا، اس نے اپنا راستہ بدل لیا تھا،
ولو تواعدتم، اگر تم پہلے وعدہ کرتے نا، یعنی یہ جنگ بدر کی طرح اشارہ آ رہا ہے کہ اگر تم پہلے وعدہ کرتے نا کہ وہاں پہنچنا ہے اور تمہاری تعداد کم ہوتی، کافروں کی زیادہ ہوتی، تو وہ تم کوئی نہ کوئی کافر بھی ہچکچاتے کہ مسلمانوں کا ایمان مضبوط ہے، ادھر سے ایمان والے کتراتے کہ ان کی تعداد زیادہ ہے، تو کہا
अब देखना, बेशक मैं तुम्हारा हमायती हूँ। और जब आपने सामने देखा दो जमातों ने, बाजी आप देखें, आप पे आ रही है आवाज़? अंदर है मोबाइल? नहीं, आप कहते कल नेट नहीं आ रहा था, उनके आ रही थी। बेशक मैं देखता हूँ जो नहीं तुम देखते। इन्नी खफल्ला, बेशक मैं डरता हूँ अल्लाह ताला से। वल्लाह शदीदुल इक़ाब, अल्लाह ताला सख्त सज़ा देने वाला है। यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून, जब कह रहे थे मुनाफिक, वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन, और वो लोग जिनके दिलों में बीमारी है, गर्र हाउलाई दीनहुम, के धोखा दिया उनको उनके दीन ने। मुनाफ़िकत जो हैं, अल्लाह ताला ने पीछे पहले पारे में कह दिया फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, उनके दिलों में बीमारी है, अल्लाह ताला ने उनकी बीमारी और ज़्यादा बढ़ा दी। तो यहाँ भी जो मुनाफिक हैं उनके दिलों में यही बीमारी है कि मुंह से कुछ कहते हैं लेकिन दिल में उन्हें कुछ और हो रहता है। वो कहते हैं जो मुनाफिक हैं कि जब देखते हैं मोमिनों को पूरे आ गए जज्बे के साथ, तो कहने लगे गर्र हाउलाई दीनहुम, इनके दीन इनको धोखा दे दिया, यानी अपने ईमान के धोखे में आ गए हैं कि हम गालिब आ जाएंगे। मैं यतवक्कल अल्लाह, जो भरोसा करते हैं अल्लाह ताला पर, फ़इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, तो अल्लाह ताला ज़बरदस्त हिकमत वाला है। वलो तरा, काश तो देखे, यतवफ़्फ़ल्लज़ीना कफ़रुल मलाइकतु, जब वफ़ात देंगे काफिर फरिश्तों को, यसरिबूना वजूह अदबार, वो मारेंगे उनके चेहरों और उनकी पुश्तों। पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि काफिर जान निकालना नहीं चाहता, क्योंकि उसके लिए मौत जो है ना, ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या भारी चीज़ है, और मोमिन के लिए तोहफ़ा है। तो जब उनकी जान निकालने आते हैं, उन्हें अपने सारे करतूत सामने पता लग जाते हैं, तो वो अपनी जान देना नहीं चाहते, तो उनके चेहरों और पुश्तों पर मारेंगे। वज़ूक़, और कहेंगे चखो अज़ाब अल हरीक, जलाने वाला अज़ाब। ज़ालिका बिमा क़द्दमत अयदीकुम, ये इसलिए जो आगे भेजा तुम्हारे हाथों ने। व अन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लामिल लिल-अबीद, और ये कि अल्लाह ताला नहीं है जुल्म करने वाला बंदों पर। किताबी आले फ़िरौन की आदत की तरह, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, उन लोगों के जो उनसे पहले थे, कफ़र, उन्होंने इनकार किया बेआयातिल्लाह, अल्लाह ताला के अहकाम का। फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम, बस पकड़ लिया उनको अल्लाह ताला ने उनके गुनाहों की वजह से। इन्नल्लाह कविय्युन शदीदुल इक़ाब, बेशक अल्लाह ताला सख्त सज़ा देने वाला है। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये जो मुनाफिक काफिर हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि आले फ़िरौन ने भी यही कुछ हरकतें की थी, तो अल्लाह ने उनके गुनाहों के सामने पकड़ लिया। अब तुम भी ये ना सोचो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे में मौजूद है तो तुम्हें कुछ कहा नहीं जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला अलग करके भी तुम्हें तकलीफ़ पहुँचाएँगे, तुम्हें अपने गुनाहों की सज़ा मिलेगी। ज़ालिका बिअन्नल्लाह, इसलिए कि अल्लाह ताला ला यकु मुग़य्यिरन, नहीं बदलने वाला, नेमतन, अपनी नेमत, अनमहा, जो उसने इनाम किया, ला कौमिन, किसी कौम पर, हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, यहाँ तक कि वो अपने आप को बदलें। यानी जब अल्लाह ताला नेमत दे के छीन लेते हैं तो उसकी वजह सिर्फ ये होती है कि वो अपनी इस्लाह नहीं करते, जिस पे अड़ जाते हैं नाफरमानी पे, तो नाफरमानी ही करते रहते हैं। व अन्नल्लाह समीउन अलीम, ये कि अल्लाह ताला सुनने वाला, जानने वाला है। कदाबी आले फ़िरौन की आदत की तरह, वल्लज़ीना, उन लोगों की मिन क़ब्लिहिम, जो उनसे पहले थे, कज़्ज़बू बिआयाति रब्बिहिम, उन्होंने जुटलाया अहकाम को अपने रब के। फ़अहलकनाहुम, बस हमने उन्हें हलाक कर दिया, बेज़ुनूबिहिम, उनके गुनाहों की वजह से। वग़रक़ना, और हमने गरक़ किया, आला फ़िरौन को। वकुल्लुन कानु ज़ालिमीन, और हर एक ज़ालिम थे। यानी अल्लाह ताला ने पहली कौमों के हालात मुख्तसर करके बता दिया कि जिस तरह अल्लाह ने उन पे अज़ाब नाज़िल किया, तुम भी बच जाओ। अगर रसूल की नाफरमानी करोगे, तुम्हें भी अल्लाह ताला ऐसे ही पकड़ेगा जैसे वो ज़ालिम थे। अगर तुमने भी जुल्म किया, तुम्हारा भी अंजाम वही होगा। इन्ना शर्रद दवाबि इंदल्लाहि अल्लज़ीना कफ़रू, बेशक जानदारों में से बदतरीन अल्लाह के नज़दीक वो लोग हैं जिन्होंने कुफ़र किया। फ़हम ला युमिनून, पास वो ईमान नहीं लाते। अल्लाह ताला तो शफ़क़त करने वाला है, लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, लेकिन जो अपने माल की वजह से सबसे बदतरीन है ना, वो ये हैं कि जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते। अल्लज़ीना हत्ता मिनहुम, वो लोग तुमने वादा किया जिनसे, सुम्मा यनकुज़ून अहदहुम, फिर वो तोड़ देते हैं अपना वादा, फ़ी कुल्ली मरतिन, हर मरतबा, वहुम ला यत्तकून, और वो डरते भी नहीं हैं। इम्मा तस्कफ़न्ना फ़िल हर्बी, अगर आप पाएँ उनको जंग में, फ़शर्रिद बिहिम, तो उनको ऐसी सज़ा दे, मन खल्फ़म, जो उनके बाद वालों के लिए काफ़ी हो, लअल्लहुम यज़क्करून, ताकि वो नसीहत हासिल कर लें। यानी अब जो मुनाफिक जो मदीना के कबाइल में रहते थे ना, वो भी इस्लाम नहीं लाए थे, तो उनके बारे में है कि वो हर वक्त कोई ना साजिश करते रहते थे। तो अल्लाह ताला कहते हैं जब ऐसा करें तो उनको ऐसी सज़ा देना कि बाकी जो रह गए ना, वो उनसे सबक सीख लें कि मुसलमानों के साथ टक्कर नहीं लेनी। व इम्मा तख़ाफ़न्ना मिन कौमिन ख़ियानतन, अगर तुम्हें किसी कौम की ख़यानत का डर है, यानी वादा किया हुआ है लेकिन अपने वादे से फिर गए, ख़यानत कर रहे हैं, फ़ंड भी ज़लैहिम अला सवाब,
آپ بھی ان کی طرف برابر کا پھینک دیں، یعنی اگر وہ منع ہے ان مہینوں میں لڑائی اور وہ تم سے لڑتے ہیں یا معاہدہ تھا معاہدہ توڑ دیتے ہیں، تو پھر تم نے بھی وعدے کا پاس نہیں کرنا، برابر کا پھینک دو، یعنی جو وہ کرتے ہیں تم بھی ویسا کرو۔ ان اللہ لا یحب الخائنین، بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ لا یحسبن الذین کفروا، نہ خیال کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ وہ عاجز کر دیں گے، یعنی یہ جو ہیں سازشیں کر رہے ہیں تو وہ یہ نہ سوچے کہ ان کی ان سازشوں سے نعوذ باللہ اسلام کمزور پڑ جائے گا یا مسلمان کمزور پڑ جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ وہ یہ نہ سوچے کہ وہ عاجز کر دیں، انہم لا یعجزون، وہ عاجز نہیں کر سکتے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تیاری رکھو ان کے لیے جتنے تم طاقت سے رکھ سکتے ہو، وَمِن رِبَاطِ الْخَیلِ، پلے ہوئے گھوڑوں سے، ترہبون بہ عدو اللہ، تم روب ڈالتے اس کے ساتھ اللہ کے دشمن میں، وعدوکم، اور اپنے دشمن میں، وآخرین من دونہم، اور دوسرے جو ان کے علاوہ ہیں، لا تعلمونہم، تم ان کو نہیں جانتے، یعنی کئی ایسے دشمن بھی ہیں جن کا تمہیں بھی پتہ ہی نہیں ہے، بعض کا تو تمہیں پتہ چل گیا، تو تمہیں چاہیے کہ ان کے لیے ہر وقت تیاری رکھو، یہ نہیں کہ جا کے لڑائی کر لو، تیاری رکھو، پوری طاقت مضبوط رکھو، پلے ہوئے گھوڑے بھی۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ گھوڑوں کی پیشانی پہ نا خیر لکھ دی گئی ہے، یعنی گھوڑے ہر زمانے میں قیامت تک کے لیے گھوڑے جو ہے نا وہ جنگوں میں بڑا فائدہ دینے والے ہیں، تب تو تھے ہی گھوڑوں کے ساتھ نا زیادہ، تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ گھوڑے بھی اپنے ہمیشہ تیار رکھو، اس سے تم نے اللہ کے دشمنوں پہ اور اپنے دشمن پر روب ڈالنا ہے۔ اللہ کے دشمن اصل میں وہی ہے نا جو تمہارے مسلمانوں کے یعنی دشمن ہیں، تو یہ تاکید کر دی کہ جو تمہارے دشمن ہیں وہ اللہ کے بھی دشمن ہیں، اور دوسرے جو ان کے علاوہ تم ابھی جانتے نہیں ہو کہ کون ہے، چھپے ہوئے دشمن، ان کے لیے بھی ان پہ دھاک بیٹھ جائے گی۔ جب اصل دشمن ہے ان پہ تو دھاک بیٹھ ہی جائے گی نا کہ ہمارے لیے تیاری کی ہوئی ہے، تو دوسروں کو بھی ساتھ ڈرا دیں گے، دیکھو انہوں نے تیاری رکھی ہے، ان کے ساتھ مقابلہ نہ کرنا۔ اللہ یعلم، اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے۔ وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، جو بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، یوفی علیکم، پورا پورا دیا جائے گا تم کو، وانتم لا تظلمون، اور تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے، یعنی جو بھی تیاری پہ تم خرچ کرتے ہو نا اس کا تمہیں پورا بدلہ دیا جائے گا، جنگ ہو جائے تب بھی نہ ہوگی، تب بھی کیونکہ ارادہ تم نے جہاد کا کیا ہوا تھا۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اگر وہ صلح کے لیے جھک جائیں، فَجْنَحْ لَهَا، تو تم بھی جھک جانا، یعنی جب وہ تمہاری طاقت سے، ایمان کی مضبوطی سے گھبرا کے صلح کے لیے کہیں تو تم غرور میں نہ آ جانا، تم صلح کے لیے جھک جانا، کیونکہ صلح ہی پسند ہے، اللہ تعالیٰ نے لڑائی کو پسند نہیں کیا۔ اسلم تسلم، تو اسلام لے آ، سلامتی پا جائے گا، دین تو امن کا دین ہے۔ آپ حالات دیکھ کے اگر تو وہ لگتا ہے کہ اس وقت تم سے صلح کرنے کے لیے تم پہ غالب آ جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی نیت کو جانتا ہے، لیکن جب وہ صلح کہتے ہیں تو تم بھی جھک جاؤ، وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرو۔ صلح حدیبیہ پہ جھک گئے تھے نا آپ، صلح حدیبیہ پہ آپ جھک گئے تھے جب صحابہ کرام کو بڑا سخت ہو رہا تھا، کیا ہم سچے نہیں ہیں؟ ایسی ایسی شرائط ہیں جو سارے ہمارے خلاف جا رہی ہیں، تو آپ نے اللہ پر بھروسہ کریں، انہ هو السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْطَئُوكَ، اگر وہ ارادہ یہ کرتے ہیں کہ آپ کو دھوکہ دیں، فَإِنَّ حَسْبُكَ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ تجھے کافی ہے، هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ، وہ اپنی مدد کے ساتھ تجھے مضبوط کرتا ہے، وَبِالْمُؤْمِنِينَ، بِنَصْرِهِ اپنی مدد سے، وَبِالْمُؤْمِنِينَ مومنوں کے ساتھ، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اس نے الفت ڈال دی ان کے دلوں کے درمیان، لو انفقتا ما فی الارض جميعا، اگر تو خرچ کرتا جو زمین میں سارے کا سارا، ما لفتا بین قلوبہم، آپ ان کے دل میں الفت نہ ڈال سکتے۔ یہاں کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساری قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ساری زمین کا جو کچھ ہے سارا کچھ بھی خرچ کر دیتے نا، الفت نہ ڈال سکتے۔ اتنی پرانی دشمنیاں تھیں کہ تم دشمنی کی وجہ سے آگ کے گرے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی، کہ جو آپس میں کئی سال لڑتے رہتے تھے، خاندانی دشمنیاں چلتی تھیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے الفت ڈالی ہے، پھر انہی کے ذریعے میں نے تمہیں مضبوط کیا ہے۔ 313 صحابہ جو ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ان کے دلوں میں الفت ڈالی تھی اسلام کے لیے، انہوں نے آپ کو مضبوط کیا، ولیکن اللہ فبینہم، لیکن اللہ نے الفت ڈالی ان کے درمیان، انہ عزیز حکیم، بے شک وہ زبردست حکمت والا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک، کافی ہے آپ کو اللہ تعالیٰ، ومن اتبعک من المؤمنین، اور ان کو بھی جو تیری مومنوں میں سے پیروی کریں۔ اس کے دو معنی ہیں کہ ایک تو اللہ کافی ہے، دوسرے مومن کافی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ تجھ کو بھی اور مومنوں کو بھی اللہ ہی کافی ہے، اللہ کی مدد مومنوں کے ساتھ ہوتی ہے ہمیشہ۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حرض المؤمنین علی القتال، مومنوں کو قتال کی ترغیب دلاتے رہیں، انہیں جہاد کی بتائیں کہ جہاد کے کیا فوائد ہیں اور ایمان کتنا مضبوط جہاد کے ذریعے ہوگا۔ وَإِن یَکُن مِنکُمْ 20 صابرون، اگر وہ ہوں گے 20 صبر کرنے والے، یعنی ترغیب انہیں یہ دلانی ہے کہ تم اپنا ایمان اتنا مضبوط رکھو کہ تم 20 لوگ ہوگے نا، یغلب مئتین، تو 200 پر غالب آ جاؤ گے، یعنی آپ سے 10 گنا پر غالب آ جاؤ گے۔
वहीं यकुम मिनकुम मियतुन, अगर 100 होंगे यगलिबु अल्फा मिनल्लज़ीना कफ़रू, तो 1000 पर काफिरों पर गालिब आ जाओगे। बिअन्नहुम कौमुन ला यफ़क़हून, इसलिए कि वो कौम नहीं समझती, यानी उन्होंने ना ईमान लाए हैं ना अल्लाह रसूल की अताअत को समझा कि उसके मतलब में क्या सिला मिलने वाला है। तो मोमिनों को तो पता है, इसलिए कहा कि उन्हें बता दो कि तुम 10 गुना पर आराम से गालिब आ जाओगे। अलाना खफ़फ़ अन्कुम, अब अल्लाह ने तुमसे हल्का कर दिया। आगे पीछे गज़वात हुए ना, तो गज़वात से बंदा थक भी जाता है ना। अल्लाह ताला कहते हैं, यानी पहले ये था कि तुम्हारे मुकाबले 10 गुना भी हो, तुमने डट के रहना, पीछे नहीं हटना। अब अल्लाह ने तादाद कम कर दी कि अल्लाह ने जाने कि तुम में कमज़ोरी आ गई है। एक तो ये भी हो सकता है ईमान की कमज़ोरी, दूसरा यह कि तुम थक गए हो गज़वात से। फ़ाइन यकुम मिनकुम मियतुन, अगर 100 होंगे साबिर, तो सब्र करने वाले, यगलिबु मियतैनी, 200 पर गालिब आएंगे। यानी यहाँ अब ये बताया कि दुगनी तादाद जब हो तब भी तुम हिम्मत नहीं हारनी, पीछे नहीं हटना। इससे ज़्यादा हो जाए तो फिर छूट है कि कोई चाहे अगर पीछे हटना हट सकता है, लेकिन इतनी तादाद में तुमने पीछे नहीं हटना। वहीं यकुम मिनकुम अल्फुन, अगर होंगे तुम में से 1000, यगलिबु अल्फैनी बिइज़्निल्लाह, तो 2000 पर गालिब आएंगे अल्लाह के हुक्म से। वल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। मा कान अला नबी, ये नहीं है किसी नबी के लिए, अन यकून लहू असरा, कि उसके लिए कैदी हुए, हत्ता युस्खिना फिल अर्ज़, यहाँ तक कि ज़मीन में खूब खून रेजी हो जाए। यानी जब मुकाबला करे दुश्मन के साथ, तो जब तक आखिरी दम तक मुकाबला ना कर लो, बिल्कुल पता ना लग जाए शिकस्त हो चुकी है, तब तक कैदी नहीं बनाने। जब पता लग जाए शिकस्त हो गई, तो औरतों और बच्चों को कैदी बना लिया जाए, या मर्द भी जो आए उन्हें कैदी बना लिया जाए। तुरीदुन अरज़ दुनिया, तुम दुनिया की ज़िंदगी का सामान चाहते हो, यानी बग़ैर इसके कि अभी खून रेजी ना हो ज़्यादा, तो पहले कैदी बना लो, तो ये दुनिया का सामान चाहने के लिए ऐसा करते हो नहीं। वला युरीदुल आखिर, अल्लाह ताला तो आखिरत चाहता है। वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, और अल्लाह ताला ज़बरदस्त हिकमत वाला है। लौला किताब मिनल्लाहि सबक़ा, अगर अल्लाह की तरफ से लिखा हुआ गुज़र ना चुका होता, लमस्सकुम फ़ीमा अख़ज़्तुम, तो तुम्हें छूटता इसमें से जो तुमने किया था, अज़ाबुन अज़ीम, अज़ाब बड़ा। अब ये वो फ़ैसला है कि जब कैदी आए थे ना, तो हज़रत उमर बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, इन दोनों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा था कि क्या किया जाए। अब बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की राय थी कि इनको छोड़ दिया जाए, फ़िदिया लेके छोड़ दिया जाए, क्योंकि रिश्तेदारी की बिना पर भी, या जैसे भी उनका दिल ज़रा और तरह का था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने कहा इन सब का सर कलम कर दिया जाए। अब असल में फ़ैसला तो हज़रत उमर का सही था, हज़रत बकर सिद्दीक़ का सही नहीं था, लेकिन दोनों बदरी साहब हैं। अब बदरी साहबा के बारे में अल्लाह ने पहले से लिख दिया, अब जो गलतियाँ करेंगे उन्हें माफ़ कर दिया जाएगा, आज के बाद उनकी किसी बात पे पकड़ नहीं होगी। इस वजह से कहा कि अगर अल्लाह ने पहले ये फ़ैसला ना लिखा होता, तो तुम्हारे फ़ैसले पे अल्लाह ताला पकड़ कर देता। अब अल्लाह ने चूँकि लिख दिया था, इसलिए उनके फ़ैसले पे भी अल्लाह ने तंबीह तो ज़रूर कर दी, लेकिन माफ़ कर दिया। फ़ाकुलू, पस खाओ, मिम्मा गनिमतुम हलालन तय्यबा, खाओ उसमें से जो माल गनीमत है हलाल पाकीज़ा। यानी अब जो फ़िदिया लिया उनसे, उसको भी माल गनीमत ही शुमार करके कह दिया कि अब चूँकि तुम्हारे लिए वो हलाल कर दिया गया था, इसलिए ये भी तुम्हें माफ़ कर दिया गया। वत्तकुल्लाह, अल्लाह ताला से डरते हो, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाले, रहम करने वाला है। या अय्युहन नबी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल्ल मन फ़ी ऐदीकुम मिनल असरा, कह दो उनको जो तुम्हारे हाथों में कैदी हैं, इन यालमिल्लाहु फ़ी कुलूबिकुम, अगर अल्लाह ताला जानेगा तुम्हारे दिलों में खैरन कोई भलाई, यूतिकुम खैरन मिम्मा उख़िज़ मिनकुम, तो तुम्हें देगा बेहतर उससे जो लिया गया तुमसे, व यग़फ़िर लकुम, तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा। यानी जो तुम्हारे जंग में नुकसान हुआ है, अगर तुम मुसलमान हो जाओगे, कैदियों को ये कहना है, अगर तुम मुसलमान हो जाते हो तो तुम्हें वो भी चीज़ वापस मिल जाएगी, इससे बेहतर, यानी ईमान की दौलत जो है वो सबसे बेहतर है। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह ताला बख्श कर तुम्हें रहम भी कर देगा। यानी अगर तुम इस्लाम कबूल कर लोगे तो फिर अल्लाह ताला तुम्हें तमाम ख़ताएँ बख्श के अपनी रहमत में ले लेगा। इन युरीदु ख़यानतक, अगर वो तेरे साथ ख़यानत का इरादा करते हैं, फ़क़द ख़ानुल्लाह मिन क़ब्ल, तो वो पहले अल्लाह से ख़यानत कर चुके हैं। यानी अगर वो मुँह से कह देते हैं हम ईमान ले आए, और अंदर से उनका इरादा नहीं है, तो रहने कोई बात नहीं, दिलों के हाल अल्लाह जानता है, बदला अल्लाह लेगा, क्योंकि वो अल्लाह से भी ख़यानत कर चुके हैं। अल्लाह ने इमानत दी थी, कहा था मेरी हिदायत की पैरवी करना, लेकिन नहीं, अहद लस्त लिया, उसको भी भूल गए हैं, तो अल्लाह से भी ख़यानत कर चुके हैं। फ़अमकन मिनहुम, बस उसने उन पर काबू दे दिया, यानी आपको गलबा दिया उन पर। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह ताला जानने वाला, हिकमत वाला है। असल में कैदियों के लिए वईद है कि वो ख़यानत ना करें, और मुसलमानों के लिए खुशखबरी है इसमें। इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, व हाजर हिजरत की, वजाहदू बेअमवालिहिम व अनफुसिहिम फ़ी सबीलिल्लाह, और जिहाद किया अपने मालों और अपनी जानों से अल्लाह के रास्ते में। वल्लज़ीना व नसरू, वो लोग जिन्होंने पनाह दी और मदद की। उलाइका बाज़ुहुम औलिया बाज़, ऐसे लोग एक दूसरे के दोस्त हैं। वल्लज़ीना आमनू, और वो लोग जो ईमान लाए, वलम युहाजिरू, और उन्होंने हिजरत नहीं की, मा लकुम मिन वलायतिम मिन शैइन, तुम्हारे लिए उनके हिस्से में से कुछ भी नहीं है, हत्ता युहाजिरू, यहाँ तक कि वो हिजरत कर जाएँ। व इन तसरूकुम फ़िद्दीन, अगर वहाँ रहते हुए तुमसे दीन में मदद मांगें, फ़अलैकुम नस्र, तुम पर मदद लाजिम है।
इल्ला ला कौमिन बैनकुम व बैनकुम मीसाक, सिवाय उस कौम के कि तुम्हारे और उनके दरमियान पक्का वादा है। वल्लाहु बिमा तामलून बसीर, अल्लाह ताला जो तुम करते हो देखने वाला है। यानी जिन्होंने हिजरत कर ली, जिहाद किया, वो तो ज़ाहिर आपस में एक दूसरे के हैं, उन्होंने पनाह भी दे दी, एक दूसरे के दोस्त हैं। लेकिन जो ईमान तो लें अभी हिजरत नहीं की, अगर वहाँ रहते हुए उन पर जुल्म हो रहा है तो तुम उनके जुल्म के ख़िलाफ़ जिहाद करो, उन्हें यानी निजात दिलाओ। और अगर वो तुमसे दीन में मदद मांगते हैं तुम पर मदद भी कर दो, सिवाय इसके कि अगर ऐसी कौम से जा मिलें कि तुम्हारे उनके दरमियान माहिदा है तो फिर नहीं। लेकिन अगर वो वहाँ पे रहते हुए मदद मांगते हैं तुम दीन में ज़रूर मदद करो, अल्लाह ताला जो तुम करते हो देखने वाला है। वल्लज़ीना कफ़रू बाज़ुहुम औलिया बाज़, और काफिर जो हैं वो एक दूसरे के दोस्त हैं। इल्ला तफ़अलू, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे यानी काफिरों से दोस्ती नहीं छोड़ोगे, तकुन फितना फिल अर्ज़ी, तो वो ज़मीन में फ़ितना फ़साद करेंगे, वह फ़साद कबीर, और फ़साद होगा बहुत बड़ा। यानी काफिर जिन्होंने तुम्हारी हिजरत नहीं, वो कभी तुम्हारे दोस्त और हमदर्द हो ही नहीं सकते, बल्कि वो तो ईमान वाले जो वहाँ रह गए उनको तकलीफ़ देते हैं। इसलिए तो हई बिन अख्तब ने जो ख़त भेज दिया था ना पहले किसी औरत के हाथ, कि उसके रिश्तेदार वहाँ थे, तो कहा मैंने बता दूँ कि इधर से जंग की तैयारी हो रही है, तो तुम मतलब मेरे बीवी बच्चों का ख्याल कर लें, इसलिए भेजा था। अल्लाह ने बर वक्त बता दिया था उनको, और अल्लाह ने फिर माफ़ भी इसलिए किया नबी वसल्लम से अल्लाह के हुक्म से कि वो बदरी साहबा थे। पहले तो हज़रत उमर ने कहा इसका सर कलम कर दो कि राज बता दिया, राज से वो जाके उधर भेज दिया, तो अल्लाह ने वही करी, जगह भी बता दी, ये भी बता दिया औरत के पास है, और पीछे भेज दिया हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को, साथ एक को साबिक को, जाओ वहाँ से इस मुकाम पे जाके ख़त निकाल लो। तो यहाँ चूँकि अगर वो ऐसा है कि वहाँ जुल्म हो रहा है तो तुम्हें चाहिए कि काफिरों के साथ दोस्ती नहीं रखनी। अगर तुम ऐसा करोगे फिर वो ज़रूर तुम्हारे ऊपर कोई ना कोई ऐसे हमले करके फसाद फैला देंगे। वल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लें, वहाजर हिजरत की, व जाहद और जिहाद किया फ़ी सबिलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। वल्लज़ीना व नसरू, वो जिन्होंने पनाह दी और मदद भी की, यानी महाजिर और अंसार दोनों की तरफ इशारा हो गया। उलाइका हुमुल मोमिनून हक़्क़ा, ये पक्के मोमिन हैं। लहुम मग़फ़िरत, उनके लिए बख्शिश भी है, व रिज़्क़ुन करीम, और उम्दा रिज़्क़ है। वल्लज़ीना आमनू मिन बाद व हाजर व जाहदू, वो लोग जो ईमान लाए बाद में हिजरत की और जिहाद किया, माकुम, तुम्हारे साथ, फ़ाउलाइका मिनकुम, ऐसे लोग तुम में से हैं। अगर थोड़ी देर बाद वो हिजरत करके आ गए तो फिर तुम्हारे ही साथी हैं, जिन्हें उन्हें मौका मिला उन्होंने हिजरत कर ली। अब ये था कि महाजिर और अंसार जब महाजिर आए हैं तो उस वक्त बदहाल थे, इसलिए अंसार की विरासत में हिस्सेदार भी होते थे। अब जो अपने पाँव पे खड़े हो गए तजारत करके, तो अल्लाह ने कह दिया उलुल अरहाम बाज़ुहुम औला बिबाज़ फ़ी किताबिल्लाह, अब रिश्तेदार ही एक दूसरे के वारिस होंगे। इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ को जानने वाले। यानी अब अंसार की विरासत में महाजिर का हिस्सा नहीं होगा, बल्कि उनके रिश्तेदारों का होगा जो अल्लाह ने मुकर्रर कर दिए हैं। अब ये जो है ना सूरत तौबा उसी का एक किस्म का हिस्सा है, वही मज़मीन आगे चल रहे हैं। और इसके ऊपर जो हम बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ने, उसकी वजह सिर्फ यह है कि एक तो नबी वसल्लम ने लिखवाई नहीं, मेन वजह यही है। दूसरा यह है कि जब बरात में अल्लाह हो रहा है कि अल्लाह की तरफ से बेजारी शुरू हो रहा है, बेजारी से, तो हम उनसे अल्लाह के नाम के साथ क्यों शुरू करें, इस वजह से यह। और इस सूरत का नाम फाज़िहा भी है, तौबा भी है इसका नाम, कि बाज़ ने तौबा काढ़ी थी बाद में, और फाज़िहा भी है इसलिए कि इसमें मुनाफिकों को रुसवा किया गया, बताया गया कि मुनाफिक की किस तरह रुसवाई हुई है, इसलिए इसके ये नाम हैं। बरात मिनल्लाहि, बेजारी अल्लाह की तरफ से, व रसूल, उसके रसूल की तरफ से, अल्लज़ीना, उन लोगों के लिए, अहद मिनल मुशरिकीन, जिनसे तुम वादा कर चुके हो मुशरिकों से। फसीहु फिल अर्ज़ी, बस चलो फिर ज़मीन में 4 अशहुर, 4 महीने, यानी उन मुशरिकों से जो वादा कर चुके हो ना, कम मुद्दत क्या या ज़्यादा क्या, लेकिन अब 4 महीने की बस मोहलत है। और वो ज़मीन में जितना उन्हें चलना फिरना, चल फिर लें, सारी तहकीक कर लें इस्लाम के बारे में, लेकिन उसके बाद उन्हें मोहलत नहीं दी जाएगी। उसके बाद वो वहाँ खाना कबाब फिर नहीं आएंगे, मना कर दिया है उनके। इसके बाद इस साल के बाद हज नहीं करेंगे। वालमु, जान लो, अन्नकुम गैर मोजिज़िल्लाह, तुम अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकते। यानी 4 महीनों के बाद भी तुमने अगर ईमान कबूल नहीं किया, अपनी साजिशें जारी रखें, तो तुम्हारी सज़ा तुम्हें मिलेगी। अल्लाह को तुम आजिज़ नहीं कर सकते। वन्नल्लाह मुख़्ज़िल काफ़िरीन, अल्लाह ताला काफिरों को रुसवा करने वाला है। यानी 4 महीने की मोहलत दे दी, अगर इसके बाद ईमान ले आते हो तो अल्लाह की पनाह में आ जाएगा, वरना अल्लाह ताला रुसवा कर देगा। वाज़ान में अल्लाह व रसूल, ऐलान है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से, लन्नासी, लोगों के लिए, यौमल हज्जिल अकबर, हज अकबर के दिन। ये हज जुमे के दिन नहीं था, कहते हैं ना जुमे का हज हज अकबर है, ज़िल हज का हर हज हज अकबर है। रमज़ान में जो उम्रा किया जाए वो हज असगर उसे कहा गया है। ये बात ज़हन में रखिएगा। लोग बड़े कहते हैं हाय अल्लाह को हमारा जुमे का हज, हर हज हज अकबर है जो ज़िल हज में किया जाए। जो रमज़ान में उम्रा किया जाए वो हज असगर कहलाता है। तो अल्लाह की तरफ से हज अकबर के दिन ऐलान हो गया, अन्नल्लाह बरी मिनल मुशरिकीन, के अल्लाह ताला मुशरिकीन से बेजार है, यानी अब वो मुशरिक यहाँ नहीं आएंगे। व रसूल, और उसका रसूल भी बेजार है। फ़इन तुम अगर तुम तौबा कर लो, फ़वा खैरुल लकुम, वो बेहतर है तुम्हारे लिए। वइन तवल्लैतुम,
اور اگر تم پھر جاؤ فعلموا تو جان لو انکم غیر معجز اللہ، تم اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ ہی نہیں سکتے، یعنی اللہ کو تم عاجز نہیں کر سکتے۔ وبشر الذین کفروا بعذاب علیم، اور کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ الا الذین عاہدتم من المشرکین، سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے وعدہ کیا من المشرکین، مشرکین میں سے، ثم لم ینقصوکم شیئا، پھر وہ تمہارے لیے کچھ کمی نہیں کرتے، یعنی تمہارے خلاف مدد نہیں کرتے۔ لم یظاہروا علیکم احدا، نہیں وہ مدد کرتے تمہارے خلاف کسی ایک کی، یا نہیں وہ حملہ کرتے تم پر کسی سے مل کر۔ فاتموا علیہم عہدہم، تو ان کا وعدہ ان کی مدت تک پورا کرو، الی مدتہم، ان کی مدت تک، یعنی وعدہ نہیں توڑنا تم نے۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے پرہیزگاروں کو۔ فإذا انسلخ الاشہر الحرم، یعنی جو وعدہ ہے نا وہ 4 مہینے سے اب زیادہ نہیں ہوگا، چاہے سال کا بھی وعدہ تھا نا تو اب 4 مہینے ہی ہے، اللہ نے مہلت دے دی ہے۔ فإذا انسلخ الاشہر الحرم، جب یہ حرمت والے مہینے ختم ہو جائیں، فقتلوا المشرکین، تو قتل کر دو مشرکوں کو، حیث وجدتم، جہاں کہیں تم انہیں پاؤ، کیونکہ انہیں مہلت دے دی گئی تھی نا، یا اسلام قبول کر لو یا پھر تم قتل کر دیے جاؤ گے۔ فخذوہم، انہیں پکڑو، واحصروہم، انہیں گھیر لو، وقعدوا لہم کل مرصد، اور ہر گھات کی جگہ پہ بیٹھو، یعنی انہیں کہیں سے نکلنے نہ دو۔ فإن تابوا، اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں، وأقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دیتے ہیں، فخلوا سبیلہم، پھر ان کا راستہ خالی کر دو۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ جو یہ کہہ دے میں اللہ پر ایمان لایا، نماز و زکوٰۃ دے، تو مجھے اس پر کوئی اب حق نہیں ہے کہ میں اسے قتل کروں، وہ میرے سے آزاد ہو گیا۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے و رحم کرنے والا ہے۔ وإن أحد من المشرکین استجارک، اگر مشرکوں میں سے کوئی آپ سے پناہ مانگے، فاجرہ، تو اسے پناہ دے دو، حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے۔ لیکن اگر پناہ دے دیا، اللہ کا کلام سن لیا، تو پھر تو وہ کہے گا نا میں یہیں پہ رہتا ہوں، یہ قدرتی بات ہے، کہے گا میں تو اب یہیں پہ رہتا ہوں، میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اگر اسلام قبول نہیں کیا، ثم ابلغوا مامنا، پھر اسے امن کی جگہ پر واپس پہنچا دو، یعنی جہاں وہ جانا چاہتا ہے اس کو واپس پہنچا دو۔ ذالک بأنہم قوم لا یعلمون، اس لیے کہ وہ قوم نہیں جانتی، یعنی وہ ایمان نہیں لائی تمہارے رہنے کے باوجود، تو ٹھیک ہے اس کی جگہ پر انہیں پہنچا دو۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ، مشرکین کے لیے اللہ کے پاس وعدہ کیسے ہو سکتا ہے، وعند رسول، اس کے رسول کے پاس، الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، سوائے ان لوگوں کے جن کے ساتھ تم نے مسجد حرام میں وعدہ کیا، فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم، جو وہ تمہارے لیے قائم رہے تو تم بھی اس وعدے پہ قائم رہنا۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ کیفا، کیسے ہو سکتا ہے، یظہر علیکم، اگر وہ تم پر غالب آ جاتے ہیں، لا یرکبوا فیکم الا ولا ذمہ، نہیں وہ لحاظ کرتے تمہاری رشتہ داری کا نہ وعدے کا، یعنی جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ مسلمان کمزور ہیں، ان پر غلبہ پایا جا سکتا ہے، تو وہ نہیں سوچتے کہ ہماری رشتہ داری ہے، یہ ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے، کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر تمہارے خلاف مدد کرتے ہیں۔ یرزونکم، پھر بعد میں تم کو راضی کرتے ہیں، بے فہم اپنے منہوں سے، وتابا قلوبہم، لیکن ان کے دل انکار کر رہے ہیں، یعنی اب شکست ہو گئی تو آ کے کہتے ہیں نہیں ہمارا تو یہ ارادہ تھا صلح کا، یہ اس طرح کے بہانے آ کے بناتے ہیں، یا ہم کمزور تھے ہم کر نہیں سکے، تو کہا کہ ان کے دل انکار کر رہے ہیں، منہ سے راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ واکثر فاسقون، اکثر ان میں سے ایمان سے نکل چکے ہیں، فاسقون یہی تھا نا نکل جانا، تو کلمہ پڑھنے کے بعد ایمان لانے کے بعد وہ نافرمانی کر کے اصل میں ایمان سے نکل چکے ہیں۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے اللہ کے احکام کا کم قیمت پر سودا کیا، فصدوا عن سبیلہ، اس کے راستے سے روکا، انہم ساء ما کانوا یعملون، بہت ہی برا ہے جو وہ عمل کرتے تھے۔ لا یرکبون فی مومن، نہیں وہ لحاظ کرتے کسی مومن کا، الا ولا ذمہ، رشتہ داری کا اور نہ ہی وعدے کا، واولئک المعتدون، ایسے لوگ وہ زیادتی کرنے والے ہیں۔ فإن تابوا وأقاموا الصلاۃ، اگر وہ توبہ کر کے نماز قائم کر لیں، وآتوا الزکوٰۃ، و زکوٰۃ دیں، فإخوانکم فی الدین، پس وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، ونفصل الآیات لقوم یعلمون، ہم تفسیر سے بیان کرتے ہیں نشانیاں اس قوم کے لیے جو جانتی ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی اتنی برداشت ہے کہ ان منافقوں نے کافروں نے جو کچھ دین کے ساتھ ظلم کیا، سازشیں کی، اللہ تعالیٰ پھر بھی انہیں گنجائش دے رہے ہیں کہ توبہ کر کے واپس آئے۔ ہم بس اوقات کہتے ہیں کہ فلاں نے اتنا ظلم کیا، میں دل نہیں کرتا معاف کرنے کو، تو اصل میں اللہ کی صفت کو دیکھتے ہوئے کہ اللہ کے اندر یہ صفت ہے اور اللہ نے ہمیں اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے، تو مزے کی بات وہی ہے کہ ظالم رشتہ دار پر عنایت کی بارش کر، جو آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، آپ اچھا کرے، تو آپ کا کیا کمال ہے؟ کمال تو تب ہوگا جب دیکھیں اولاد اگر نافرمان ہے اور ماں باپ اسے پیار سے سمجھا رہے ہیں، پھر تو کوئی بات ہے۔ اولاد فرما بردار ہے تو جی ماں باپ جی ہم بڑے اچھے ہیں اولاد کے، ایسی بات نہیں ہے۔ نافرمان کے ساتھ آنکھ کرنے کا بھی حق نہیں ہے والدین کو، والدین تنگ آ کے نا بچے کے اسے آنکھ کر دیتے ہیں، اللہ نے اسے حق دیا، اللہ کا حق کوئی نہیں چھین سکتا جو اللہ نے حق دے دیا۔ تو اس لیے ہم کوشش یہ کریں کہ جب کوئی ایمان پہ آ جاتا ہے نا تو اس کو کبھی تانا بھی نہ دیں، چاہے وہ کتنا ہی وہ برا کیوں نہ ہو۔ اس طرح جب کوئی آپ کے پاس صلح کے لیے آ کے اپنے اعتراف کر لیتا ہے جرم کا، اسے خوش دلی سے معاف کر دیں،
اسے بلکہ حق تو یہ ہے کہ آپ نے اگر نہیں بھی کچھ زیادتی کی تو اس سے جا کے معافی مانگ لیں تاکہ رشتہ داری ٹوٹ نہ پائے۔ صلہ رحمی یہ ہے، صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ جو تم سے اچھا کرے تم اس سے اچھا کرو، صلہ رحمی ہے جو تجھ سے کاٹے تو اس سے جوڑ، یہ ہے صلہ رحمی۔ وہ نقص و ایمانو، اگر وہ اپنی قسمیں توڑ دیتے ہیں بعد میں اپنے وعدے کے بعد، وہ تعان فی دینکم، اور تمہارے دین میں تانا بھی دیتے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ اپنا وعدہ توڑتے ہیں بلکہ دین کے بارے میں سازشیں بھی کرتے ہیں۔ فقاتلوا ائمۃ الکفر، تو کفر کے رہنماؤں کو قتل کر دو، انہم لا ایمان لہم، اب ان کے لیے کوئی قسم نہیں ہے، لعلہم ینتہون، شاید کہ وہ باز آ جائیں، انہیں بتا دو کہ تم اپنے وعدے پہ قائم نہیں رہے، اب ہمارے طرف سے قسم ختم ہو گئی ہے۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، کیا تم اس قوم سے نہیں لڑتے جنہوں نے اپنا وعدہ توڑ دیا؟ وہموا بخراج رسول، اور وہ رسول کو نکالنے کا انہوں نے ارادہ بھی کیا۔ وہم بدعوکم، انہوں نے شروع کی تم سے اولا مرہ پہلی مرتبہ۔ اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ واللہ حق، اللہ تعالیٰ زیادہ حق رکھتے ہیں ان تخشوا، کہ تم اس سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ اب یہ تھا نا کہ کچھ عرصہ جنگ نہیں ہونی تھی آپس میں، لیکن انہوں نے یہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے نیت سے تو نہیں نکلے تھے نا اپنے صحابہ کو لے کے، وہ تو قافلے کے لیے نکلے تھے۔ اب انہوں نے خود آ کے وہاں پہ مقابلہ کیا، وہ ادھر سے آئے لڑائی کے لیے، ادھر سے انہوں نے ابتدا نہیں کی، کافر آئے وہاں کے اکٹھے ہو گئے کہ اب ان سے مقابلہ کریں گے ہم، اور اللہ بھی اصل میں یہی چاہتا تھا، لیکن کہا کہ انہوں نے تم سے شروع کی تو کیا تم اب ان سے ڈرتے ہو؟ لڑو، ان کے ساتھ مقابلہ کرو، اللہ زیادہ کرے تم اس سے لڑو اگر تم مومن ہو۔ قاتلوہم، تم ان سے لڑائی کرو، یعنی بغیر کانٹے کے جو چاہتے تھے نا وہ نہیں کرنا، تم ان سے لڑو۔ یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دے گا، ویخزیہم، انہیں رسوا کر دے گا، وینصرکم علیہم، اور تمہاری مدد کرے گا ان کے خلاف، ویشفی صدور قوم مومنین، اور ٹھنڈے کر دے گا سینے مومن قوم کے، ویذہب غیظ قلوبہم، ان کے دلوں سے غصہ دور کر دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ مومنوں کا غصہ ٹھنڈا کر دے گا۔ ویتوب اللہ علی من یشاء، اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دیتا ہے جسے چاہتا ہے، واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ ام حسبتم، یا تم نے خیال کر لیا ان تترکوا کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، حالانکہ نہیں جانا اللہ تعالیٰ نے ابھی ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے، ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا، اور نہیں انہوں نے بنایا اللہ اس کے رسول اور مومن کے سوا کسی کو دلی دوست، واللہ بما تعملون، اللہ تعالیٰ خبردار ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ ما کان للمشرکین، نہیں ہے مشرکین کے لیے، ان یعمروا مساجد اللہ، کہ وہ تعمیر کریں یا آباد کریں مسجد اللہ کی، شاہدین علی انفسہم بالکفر، اپنی جانوں پر کفر کی گواہی دیتے ہوئے، اولئک حبطت اعمالہم، ایسے لوگ ان کے اعمال ضائع ہوئے، فی النار، اور آگ میں، ہم خالدون، وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ انما یعمر مساجد اللہ، جو تعمیر کرتے ہیں مسجد اللہ تعالیٰ کی، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان لاتا ہے وہ آباد کرتے ہیں مسجد، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اس نے نماز قائم کی، وَآتَى الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دی، وَلَمْ يَخْشَ اللَّهَ، وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرا، فَعَسَىٰ، بس امید ہے، اولئک ان یکونوا من المہتدین، ایسے لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ لیکن یہ جو خانہ کعبہ کی کرتے تھے، حاجیوں کی مدد کرتے تھے، خانہ کعبہ کی صفائی وغیرہ کا خیال رکھتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ ایمان لانے کے برابر ہے، یعنی ایمان ان میں تھا نہیں، لیکن اپنا فخر سمجھتے تھے کہ ہم خانہ کعبہ کا نظام جو ہے سنبھالے ہوئے ہیں۔ اجعلتم سقایۃ الحاجی، اب اللہ تعالیٰ اتنے پیارے انداز میں سوال کر رہے ہیں کہ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا، و عمارت المسجد الحرام، مسجد حرام کی حفاظت کرنا، صفائی وغیرہ کا انتظام کرنا، کمن، اس کی مانند بنا لی ہے، آمانہ، جو ایمان لایا، یعنی کیا تم نے بنا لیا حجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کا خیال رکھنا اس شخص کی طرح جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، والیوم الآخر، اور آخر کے دن پر، وجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی جو اس طرح کرتے ہیں نا حجیوں کو پانی پلانے کی، ان کے اندر وہ دین کا نہیں ہے جذبہ۔ ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی خدمت کی ہے، دین کے لیے نہیں کی، بھتیجے کی۔ تو یہاں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کر کے بہت مارکا مارا کہ ہم نے حجیوں کی خدمت کر رہے ہیں، تو کہا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اگر ان میں ایمان نہیں ہے تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے، ہجرت کی اور جہاد کی اللہ تعالیٰ کے راستے میں، باموالہم انفسہم، اپنی مالوں اور اپنی جانوں سے، اعظم درجۃ عند اللہ، زیادہ بڑا درجہ اللہ کے نزدیک، واولئک هم الفائزون، اور ایسے لوگ وہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یبشرہم ربہم برحمۃ منہ، خوشخبری دیتا ہے ان کو ان کا رب رحمت کے ساتھ اپنی طرف سے، ورضوان، اور رضامندی کی، وجنات، اور باغات ہوں گے، لہم ان کے لیے، فیہا نعیم مقیم، ان کے لیے نعمتیں ہوں گی دائمی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، ان اللہ عندہ اجر عظیم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اجر ہے بڑا۔ یعنی جو ہجرت کر کے اللہ کے راہ میں جہاد کریں، مال اور جان سب کچھ لگا دیا، تو اب بتائیں یہی تو کامیاب ہوں گے کہ جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کر دی، تو اللہ تعالیٰ تو ان کے ساتھ وہ انعامات کی بارش کرے گا کہ ان کے لیے ہمیشہ والی نعمتیں ہوں گی
جو کبھی ان سے ضائع نہیں ہوں گی، اور ان کے لیے اللہ کے پاس اس کے علاوہ اجر ہے بہت بڑا۔ یہ اجر بڑا یہی ہوگا جو مسلمانوں کو آخر میں اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ کیا تمہیں کچھ چاہیے؟ اہل جنت سے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ سب کچھ تو مل گیا اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کہ اچھا چلو آج میں تم سے راضی ہو گیا، اس کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ ہے رضوان من اللہ، اللہ کی رضامندی، اور رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضامندی سب نعمتوں سے اوپر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مل جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا، نہ تم بناؤ، آباءکم اپنے والدات کو، ذرا دھیان سے سننا، و اخوانکم اور اپنے بھائیوں کو، اولیاء دوست، ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان کے بجائے کفر پر رہیں تو تم ان کے ساتھ دوستی نہ کرنا۔ ومن یتولہم منکم، جو انہیں دوست بنائے گا، فاولئک ھم الظالمون، تو ایسے لوگ ظالم ہوں گے۔ قل کہہ دو، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے آباء و اجداد، و ابناؤکم تمہاری اولاد، و اخوانکم تمہارے بھائی، و ازواجکم تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہارے رشتہ دار، و اموال اور مال، نقترفتموہا جن کو تم حاصل کرتے ہو، و تجارت اور ایسی تجارت، تخشون کسادہ تم اس کے گھاٹے سے ڈرتے ہو، و مساکن اور گھر، ترضونہ جن کو تم پسند کرتے ہو، احب علیکم، یعنی اگر یہ ساری چیزیں تمہیں زیادہ عزیز ہیں، من اللہ اللہ تعالیٰ سے، و رسول اس کے رسول سے، و جہاد فی سبیل اس کے راستے میں جہاد کرنے سے، فتربصوا تو انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم کے ساتھ آ جائے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہ دیکھ لیں کہ ہمارا بھی یہی حال ہے کہ نہیں، اس پہ دیکھ لیں کہ کیا کیا چیزیں اللہ نے کہا کہ تمہارے آباء و اجداد، کہ ہمیں وہی کافی جو اپنے باپ دادا کو پایا، یا تمہاری اولاد، یا تمہارے بھائی، یا تمہاری بیویاں، اور رشتہ دار، ہم کن سے ڈرتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ نے نہیں کہا کہ لوگوں کو خوش کرو، اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ کیسے خوش کرنا، کہ تمہیں یہ زیادہ عزیز ہے اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں جہاد کرنے سے، اور ان کی فرما برداری سے تمہیں یہ زیادہ عزیز ہیں۔ تو پھر ہمارا اور کافروں کا بات ایک ہی ہے کہ ہم تو وہی کافی ہے جس اپنے باپ دادا کو ہے، ہم باپ دادا کا دین نہیں چھوڑ سکتے۔ تو پھر ڈرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے، یعنی یہ جو چھوٹی چھوٹی سزائیں ہمیں مل رہی ہیں، ہمیں لگتا ہے بہت بڑی سزا ہے، لیکن یہ قیامت صغریٰ ہیں جس میں اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ کے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ قیامت کبریٰ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو یہیں پہ سنبھل جاؤ کہ اللہ تعالیٰ اگر اس نافرمانی سے تمہیں یہ چھوٹے چھوٹی عذاب دے رہا ہے تو اللہ کے اختیار میں بڑا عذاب بھی ہے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ آگاہ کرنے کے لیے، دیکھیں ہم یہاں بھی اصول ہیں، پہلے بچوں کو ڈراتے ہیں، دیکھو ایسا نہ کرنا، ایسا نہ کرنا، یہ ہو جائے گا، پھر ہم آخر پہ آ کے زیادہ بھی ڈانٹ دیتے ہیں۔ تو اگر ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ بچہ مان جائے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کے اس عذاب سے ہم نصیحت حاصل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ بڑے عذاب سے ہم بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ، اللہ نے بہت سی جگہ پہ تمہاری مدد کی ہے، جنگ بدر میں کی ہے، جنگ احد میں کی ہے، احزاب میں کی ہے جو خندق تھی، اس کے علاوہ فتح مکہ جو ہو گیا، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد سارا، اللہ نے بہت سی جگہ پہ تمہاری مدد کی ہے۔ وہ یوم حنین، اور جنگ حنین کے دن کیا ہوا تھا، اذا اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں اپنی کثرت اچھی لگی، فلم تغنی عنکم شیئا، نہ کام آیا تمہارے کچھ بھی، وضاقت علیکم الارض، اور تنگ ہوگی تم پر زمین، بما رحبت باوجود فراغی کے۔ 10,000 تو وہ صحابہ تھے جو فتح مکہ کے لیے، اور جن کو آپ نے آزادی کا اعلان کیا تھا 2,000، وہ بھی 12,000 ہو گئے تھے تب۔ اس وقت انہیں نا اپنی کثرت پہ بڑا مان ہوا مومنوں کو، تو ہوا کیا کہ ثم ولیتم مدبرین، پھر تم بھاگے پیٹ پھیر کر۔ یہ سارے جب اکٹھے ہو گئے تو ایسے تھا اتار کے سے چڑھتے جا رہے تھے، نیچے گرتے جا رہے تھے، تو اچانک سے دشمن نے دیکھا اور انہوں نے تیر اندازی شروع کر دی۔ ان میں بہت ہی کھلبلی مچ گئی مسلمانوں میں، ایک دم سے تعداد بھی زیادہ تھی، زمین بھی فراخ تھی، سب کچھ تھا، لیکن تھوڑا سا اپنی تعداد پہ فخر ہو گیا تھا، ایمان کی مضبوطی کم ہو گئی۔ تو انہیں پھر ایسے جب ایک دم کھلبلی مچی تو لوگ بھاگنا شروع ہو گئے کہ یہ تو اب ہماری شکست ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہے آ جاؤ میں عبداللہ ہوں، میں یہاں ہوں، انہوں نے نہیں سنا۔ آخر کچھ لوگ صاحب آپ کے ساتھ رہ گئے تھے، پھر آپ نے حضرت عباس سے کہا، ان کی آواز اونچی کہا اعلان دو کہ جو بیت رضوان میں شامل تھے کیکر کے درخت والوں واپس آ جاؤ۔ جب حضرت عباس نے یہ آواز دی تو واپس آنا شروع ہو گیا۔ اب واپس آنے سے ان پہ دشمنوں میں داغ بیٹھ گئی، انہوں نے ہتھیار ڈال دی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو فضیلتیں دی اس میں ایک فضیلت یہ ہے کہ 1 مہینے کے مسافت سے دشمن پر وہ بیٹھ جاتا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا یہ واپس آ گیا تو ان پہ ایسی دہشت پھیلی دشمنوں پہ کہ وہ بھاگ گئے، اور بہت سا مالک نہیں وہ ہاتھ لگا اس میں۔ تو اس طرح اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب تم نے فخر کیا اپنی تعداد میں تو اللہ نے تمہیں اس کی سزا بھی دکھا دی۔ ثم انزل السکینۃ علی رسولہ، اس کے بعد اللہ نے اپنا سکون نازل کیا اپنے رسول پر، والمؤمنین اور مومنوں پر۔ ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یقیناً گھبرائے نا کہ لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، چند صحابہ 4-5 آپ کے پاس رہ گئے، تو پھر آپ نے آخر کا حضرت عباس سے کہا تمہاری آواز بلند ہے، آواز ہو، تو گھبرا کے بندہ ایسا کرتا ہے نا۔
تو اس لیے کہا کہ اللہ نے سکون اتارا اپنے رسول پر اور مومنوں پر بھی۔ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، اور آسمان سے ایسے لشکر اتارے جن کو تم نے نہیں دیکھا، یعنی مسلمانوں کو نظر نہیں آئی، دشمنوں کو نظر آ گئے وہ جو لشکر تھے۔ وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، انہوں نے عذاب دیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا، اور وہ خود کہہ رہے تھے کہ سفید گھوڑوں پہ سوار آ کے ہمیں ختم کر رہے تھے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی بدلہ ہے کافروں کا۔ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، جو حوازن کا قبیلہ تھا نا، وہ پھر اس کے بعد مسلمان ہو گیا تھا، اس نے توبہ قبول کر لی تھی، تو کہا اللہ تعالیٰ جسے توفیق دیتا ہے توبہ کی، واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے اور رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، انما المشرکون نجس، بے شک مشرک ناپاک ہیں۔ کس لحاظ سے؟ عقیدے کے لحاظ سے۔ جس نے اللہ کا شرک کیا مشرک تو ہے ہی ناپاک، تو ایک کہا کہ مشرک ناپاک ہیں۔ فلا یقرب المسجد الحرام، نہ قریب آئیں گے مسجد حرام کے بعد عامہم، اپنے اس سال کے بعد۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں یہ ڈر ہے عیدتاً کہ تم مفلس ہو جاؤ گے، یعنی تجارت چلتی تھی نا، وہ آتے تھے تجارت کرتے تھے جس سے ان کو فائدہ ہوتا تھا، تو کہا اگر تمہیں مفلسی کا ڈر ہے نا، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، عن قریب اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا انشاء اگر وہ چاہے گا۔ ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا۔ دیکھ لیں وہاں کوئی کمی تو نہیں آئی نا، جب اللہ نے مشرکین کو منع کر دیا کہ نہیں آنا تو کوئی کمی نہیں آئی، ساری عرب کی جتنی بھی آمدن ہے انہی سے حاجیوں سے عمرے والوں سے ہو رہی ہے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، تم ان سے جہاد کرو یا لڑو جو نہیں مان لاتے اللہ دن آخرت پر۔ ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور جو اللہ نے حرام کیا اس کو حرام نہیں کرتے۔ ولا یدینون دین الحق، اور نہ ہی دین حق قبول کرتے ہیں۔ من الذین، ان لوگوں میں سے اوتوا الکتابہ جن کو کتاب دی گئی، حتی یؤتوا الجزیہ، یہاں تک کہ جزیہ دے کے رہنا قبول کرتے ہیں، یعنی 4 ماہ کی مہلت دے دی گئی تھی نا، اگر وہ اس دوران ایمان نہیں لائے تو پھر جزیہ دے کے وہاں رہیں گے اور ان کے حقوق کا خیال رکھے گی حکومت۔ تو جزیہ دینا وہ ایسے ہے، ٹیکس دینا، جرمانہ دینا۔ جب بعض اسٹوڈنٹ ہوتی ہیں کہ انہیں جرمانہ بہت چبھتا ہے، یہ تو بڑی ذلالت ہے، کسی کو پتہ نہ چلے، جا کے مس کسی کو نہ بتانا، مس میں آرام سے فائن دے دوں گی، کیونکہ فائن دینا ایک ذلالت ہے۔ تو یہ فائن تھا، جو ایمان قبول نہیں کیا تو انہیں ٹیکس دینا ہے اور ذلیل ہو کے وہاں رہنا ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ نعوذ باللہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، اور عیسائیوں نے کہا اللہ کا بیٹا مسیح ہے۔ ذالک قول بافواہہم، یہ ان کے منہوں کی باتیں ہیں۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، وہ ان لوگوں کی کافروں کی ریس کرتے ہیں جو ان سے پہلے تھے، جنہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ دیا۔ تو یعنی یہ کہتے تھے کہ اللہ کی اولاد ہے پہلے لوگ بھی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے پاس تو کتابیں آئی تھیں، تورات اور انجیل، تو انہوں نے وہی کافروں کی ریس کی جو پہلے لوگ کہتے تھے۔ قاتلہم اللہ، اللہ نے ان کو قتل کر دیا، ان کو ختم کر دیا۔ نہ یوفکون، یہ کہاں بے کہے جا رہے ہیں، دعوت تو کرتے ہیں حضرت ابراہیم کے مذہب پر ہے جو کہ حنیفہ مسلمہ تھے، اور بناتے ہیں بیٹے اللہ کے، نبیوں کو اللہ کا بیٹا کہہ دیتے ہیں۔ نہ صرف نبیوں کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اتخذوا احبارهم ورهبانهم، اور بنا لیتے ہیں اپنے رہب اور عالموں کو ارباباً، رب من دون اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہودی نے کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ میں ایمان تو لے آیا ہوں اور ہم اپنے رہب اور عالموں کو رب تو نہیں مانتے۔ کہا یہ بتاؤ جو تمہیں وہ حلال و حرام کہتے تم مانتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا یہی تو ہے شریک کرنا، یہی تو تم نے رب مان رہے ہو۔ حلال حرام کا حق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، یا پھر جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، اس کے علاوہ کسی کو، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار نہیں تھا، انہوں نے شہد حرام کیا تھا نا بیوی کی رضامندی کے لیے، تو فوراً اس کا کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ نے کیوں ایسا کیا، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا، اللہ کا ہے تمہارا، لہٰذا اس قسم کو ختم کر دو۔ والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم، انہوں نے بنایا اپنے رب و عالموں کو رب سوائے اللہ کے، اور مسیح ابن مریم کو۔ وما امروا، نہیں وہ حکم دیے گئے تھے، الا لیعبدوا الہ واحدہ، مگر یہ کہ وہ عبادت کرے صرف ایک اللہ کی جو ایک معبود ہے، لا الہ الا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سبحانہ عما یشرکون، پاک ہے اسے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دیں۔ ویابی اللہ الا یتم نورہ، اللہ تعالیٰ انکار کرتا ہے اس بات سے کہ وہ پورا کر کے ہی رہے گا اپنا نور، ولو کرہ الکافرون، خواہ کافر ناپسند ہی کریں، یعنی جتنی مرضی سازشیں کر لیں آخر کار دین غالب آ کر رہے گا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی ذات ہے جس نے بھیجا اپنا رسول ہدایت اور سچے دین کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرک ناپسند کریں۔ یہی مضمون بالکل اس میں آ چکا ہے، سورۃ صف میں آئے گا آگے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، بہت سے عالم اور درویش، یاکلون اموال الناس، کھاتے ہیں مال لوگوں کے، بالباطل، باطل طریقے سے، ویصدون عن سبیل اللہ، وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے۔ اکثر جو جاتے ہیں کسی اس طرح عام لوگ یا پیر بزرگوں کے پاس، وہ کہتے ہیں اتنے پیسے دے دو، ہم نے چونکہ جب یہ تمہارے لیے محنت کرنی ہے تو اس کے لیے صدقہ خیرات کرتے ہیں۔
کیا مطلب ہے؟ صحابہ کرام کے پاس بھی لوگ آتے تھے نا کہنے کے لیے کہ یہ مسئلہ ہے، وہ آرام سے بتا دیتے تھے حل۔ یہ تو نہیں کہتے تھے اچھا ہم نے ابھی کوشش کرنی ہے، سارا مطالعہ کر کے پتہ کر کے تمہیں بتائیں گے، اس کے لیے کچھ محنت ہے، پیسے لگیں گے۔ یہ جو کھاتے ہیں نا یہ حرام مال کھاتے ہیں، اور ہم بڑی خوشی سے دیتے ہیں، اور جب نہ دیں تو ڈرے، اندر سے دل ڈرتا ہے۔ میں نے اپنی آپ کو مثال بتائی تھی، اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچا کے رکھے، لیکن جب انسان پہ مصیبت آتی ہے نا تو بس اوقات ایمان کمزور ہو ہی جاتا ہے۔ میری بیٹی بیمار تھی، کسی نے مجھے کہا کہ آپ جامعہ اشرف لے کے جائیں، وہاں موسیٰ صاحب بیٹھتے ہیں تو بہت ان کے ہوتا ہے، جو وہ بتاتے ہیں صحیح ہوتا ہے۔ میں چلی گئی، فاروق صاحب نے کہا، کہتے ہیں عقیدہ ان کا وہ نہیں ہے، ٹھیک ہی ہیں، سنا ہے کہ صحیح دم مقرر کرتے ہیں آیات کے حوالے سے۔ میں اور فاروق صاحب دونوں گئے تھے، فاروق صاحب باہر کھڑے تھے، میں صالحہ کو لے کے اندر چلی گئی، ان کی بیوی باہر بیٹھی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا، میں نے کہا میں اس کو لے کے جا رہی ہوں، چلے گئی اندر، اس نے مجھے نہیں روکا۔ جب اندر چلی گئی میں نے ساری انہیں حالت بتائی تو ایک تعویذ لکھ کے مجھے دی، تو مجھے اتنا پتا تھا کہ تعویذ کا جو ہدیات سمجھ لیں ہدیہ لیتے ہیں، تو میں نے کہا کہ اس کا کیا ہدیہ ہے؟ میں نے کہا اس کے ابو باہر کھڑے ہیں تو مجھے بتا دیں کیا ہدیہ۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، بی بی باہر۔ میں نے کہا میں نے آپ سے کہا کہ ہدیہ، میں نے کہا ہے کمرے سے باہر، اور میں نے کہا یہاں سے بالکل باہر، 3 دفعہ اتنی یعنی دھمکی آواز میں کہ آپ نکل جاؤ یہاں سے۔ میں باہر آئی، سچی بات ہے وہی بات اندر سے دل ڈر گیا کہ کیا کروں میں اب۔ میں نے ان کی بیوی باہر، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا ایسے بات ہوئی ہے تو کیا کروں میں؟ تو کہتی ہیں آپ 100 روپیہ لا کے نہ دے دیں۔ کہ میں نے فاروق صاحب 100 روپیہ پکڑا، اسے پکڑا کے تو پھر وہ تعویذ مجھے مل گیا۔ لیکن میں نے سچی بات ہے جو ڈانٹ ڈپٹ تھی جو بھی تھا نا میرا، میں نے نہ کھول کے تک کچھ نہیں کیا، میں دل ہی نہیں مانا۔ میں نے کہا جب اللہ کے لیے کچھ کر رہے ہیں تو پھر بندہ آرام سے کہہ دیتا ہے کہ بی بی آپ کو پتہ نہیں تھا، یا کچھ جیسے دربار میں ایک دفعہ چلے گئے، وہ صرف وہ تو میں چیک کرنے گئی تھی، اللہ نہ کرے اس لیے سے بالکل نہیں گئی کہ وہاں سے کچھ کرنے۔ میری خالہ کی بیٹی خالہ جاتے تھے، بڑا ان کا اعتقاد تھا، یہ ہے وہ ہے، ان کی دعاؤں سے اتنی دیر بڑی بیماریاں ٹل جاتی ہیں۔ تو میں نے ویسے ہی امی سے کہا، میں کہ مجھے جا کے دیکھتے ہیں۔ تو وہاں نا چانس کی بات ہے باہر کوئی بیٹھا نہیں ہوا تھا، میں اور امی دونوں اندر چلے گئے۔ جب اندر گئے تو کچھ دیر بعد وہ سفید لباس میں ملبوس چارپائی پہ آ کے بیٹھ گیا، سفید بستر بچھا ہوا۔ بی بی آپ اندر کیسے آئی ہیں؟ یعنی سوال، بی بی آپ اندر کیسے ہیں؟ میں کیا بتاؤں، گاڑی پہ آئے ہیں کیسے آئے ہیں؟ میں نے کہا بس آپ کے پاس ذرا پوچھا، میں نے امی سے کہا میں کیا دینا بیٹے کے کاروبار کی دعا کرانی ہے۔ کہتے ہیں آپ کو اندر آنے کے آداب نہیں کسی نے بتائے؟ کہ میرے پاس ایک وقت میں ایک آتا ہے، 2 نہیں آ سکتے، یعنی 2 عورتیں بھی نہیں آئیں گی اکٹھی، ایک آئے گا، اور دوسرا آپ باہر دے آئیے جو کچھ دینا تھا۔ تو پھر ہم اٹھ کے آ گئے تھے۔ یہی میں کیوں تھی کہ پتہ چلا تھا میری خالہ کی بیٹی میں سے 2-3 سال بڑی ہے، وہ ساری کچھ ان کی خدمت کرتی ہے، جا کے ان کے کپڑے دھونا یا بستر بچھا سارا کچھ کرتی ہے۔ تو جوان تھی، بڑے سال پہلوں کی بات ہے، تب میرا خیال ہے میں ایف اے میں ہوں گی تو وہ بی اے کر چکی، اتنا ہوگا بس، تو جوان تھی نا، اس لیے وہ اندر ایک کو بلاتے تھے، دوسری کو ساتھ نہیں بلاتے تھے۔ تو امی نے آرام سے کہا اچھا ہم سے غلطی ہوگی، ہم چلتے ہیں باہر، ہم باہر آ گئے بس۔ تو یہ جو چیز ہے نا انسان پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ آتی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جب ایسی کوئی بات کرتی ہیں نا جو اس لحاظ سے کہ آپ کو اندر آنے کے آداب نہیں آتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا جانے کے کیا آداب تھے، یا خلفائے راشدین کے پاس کیا آداب تھے؟ آ کے لوگ پوچھتے تھے تمہارا خلیفہ کہاں ہے؟ وہ کہیں زمین پہ لیٹا ہوگا، مسجد میں لیٹا ہوگا، اور اینٹ کا سرہانہ بنایا ہوگا، اس لیے وہاں کوئی جاتے، انہیں دربار رکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہاں تو ذرا سا وہ ناظم ہو جاتا ہے، اسے ضرورت پڑ جاتی ہے اپنی حفاظتی ساتھ پیچھے رکھے، کوئی حملہ نہ کر دے، اس لیے کہ نیتوں میں فطور ہے۔ جب نیتیں خالص ہوتی ہیں تو ایک انار سے وہ رس نکلتا ہے جو 10 اناروں سے بھی نہیں نکلتا۔ ہوا تھا نا ایک دفعہ ایسا ہی کہ اسی باغ سے جا کے کہا لے آؤ جوس، تو وہ ایک سے اتنا نکل آیا، دوبارہ مانگا تو اتنا نہیں، یہ کیا ہوا؟ کہا یہ تو اتنے اناروں سے نکالا تھا، لگتا ہے کہ بادشاہ کی نیت میں فطور آ گیا، اس لیے برکت اٹھ جاتی ہے۔ کثرت تو رہے 10، کثرت تو مل گئی نا، ایک انار کے بجائے 10 انار ملے، برکت نہیں رہی نا۔ ایک انار میں برکت تھی، 10 میں برکت نہیں آئی۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں کہ ان جھوٹے چکروں میں نہ پڑیں، کہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں تو خود بخود ہی یہاں سے طبیعت اچاٹ ہو جاتی ہے۔ لیکن جب اللہ کے ساتھ کریں گے، جب ہمارا ان کے ساتھ دل لگے گا، نعوذ باللہ، پھر اللہ سے طبیعت اچاٹ ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ ان جھوٹے معبودوں کو چھوڑ دو، تمہیں مجھ سے دور کر دیں گے۔ تو ہم کوشش کریں کہ ایک اللہ والے ہو جائیں۔
यसुद्दून अन सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं, यानी ये अल्लाह के लोगों के माल भी खाते हैं बातिल तरीके से, अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं, यानी दूसरी तरफ लगा देते हैं ना कि ये करो, ऐसा करो, ये 2 मुर्गे दे दो, 1 बकरा दे दो, देग आके चढ़ा दो, अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। वल्लज़ीना यकनिज़ून ज़हब वल फ़िज़्ज़ता, और वो लोग जो सोना और चांदी जमा करते हैं, यही लोग जो सारा कुछ माल इकट्ठा करके सोना चांदी जमा करते हैं, वला युनफ़िकूना फ़ी सबिलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च नहीं करते, कोई उन्हें सदका नहीं देना पड़ता, कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ अपनी जेबों को भर रहे हैं। फ़बश्शिर बिअज़ाबिन अलीम, उन्हें दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी दे दो। क्या? यौम युहमा अलैहि फ़ी नारी जहन्नमा, जिस दिन उसे आग जहन्नम में तपाया जाएगा। फ़तुक्वा बिहा जिबाहुम, दागा जाएगा उससे उनकी पेशानियों को, व जुनूबहुम, उनके पहलुओं को, व ज़ुहूरहुम, उनकी पुश्तों को। हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, ये है जो तुमने जमा किया अपनी जानों के लिए। फ़ज़ूक़ू, पस चखो मा कुन्तुम तकनीज़ून, जो तुम जमा करते थे। अच्छा, ये जो इस तरह बैठ जाते हैं ना पीर बन के, और इतनी शान और शौकत से बैठते हैं कि जूते उतार के आओ, इज़्ज़त से आओ, ऐसे बैठो, उनके पुश्त ना करना, उनके बराबर ना बैठना, ये हमारे दीन ने तो सिखाया नहीं हमें। हज़रत उमर जैसे साहबी को एक औरत टोक रही है कि जब वो मुकर्रर कर दिया हकमैर कि तू कौन होता है हकमैर मुकर्रर करने वाला, जब अल्लाह ने नहीं किया। वहाँ पे मेंबर पे आपने कहा हज़रत उमर ने कि औरत मेरे से ज़्यादा इल्म रखती है, तो यहाँ तो सवाल ही पैदा अपनी गलती को कि तस्लीम करे। यहाँ कोई डरता नहीं था किसी, क्योंकि हक बात कहने से नहीं डरते थे, और अगर कोई बताता है हक बात कहने की सज़ा नहीं मिलेगी। अब तो जो हक बात कहेगा बस वो कैद में, जो हक बात कह दी जिसने वो कैद में चला गया, ताकि ज़ुबान बंद गूंग हो जाए, बात ख़त्म। तो ऐसी बात जो है ना, हमारा दीन इसकी इजाज़त नहीं देता। सोचने कि इसका अज़ाब क्या होगा इन बातों का। ये सोना चांदी जमा करना या लोगों के हकूक़ को मारना, ये सब उसी में आ जाता है। तो फिर इसका जवाब जब क़यामत के देना पड़ेगा ना, कहा जाएगा ये है जो तुम अपनी जानों के लिए इकट्ठा करते थे, अब चखो इसका मज़ा। इन्ना इद्दत शहूर इंदल्लाह इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह, महीनों की गिनती अल्लाह के नज़दीक 12 महीने है, यानी कमरी महीनों की बात बताई जा रही है। योमा खलक समावाति वल अर्ज़, जिस दिन से अल्लाह ने पैदा किया आसमान और ज़मीन को। वैसे तो मौसमी भी है, इसके एतबार से जो शमसी साल हैं वो भी हैं, लेकिन कमरी साल भी हैं, दोनों अल्लाह के हैं। ये कहना ये ईसाइयों का साल है, ये ऐसी बात नहीं है। कुछ चीज़ें शम्स के लिहाज से चल रही हैं, रोज़ा अफ्तार करना है सूरज के लिहाज से, रखना है महीने के लिहाज से। जहाँ महीनों का एतबार है वहाँ मैंने जो देखा है वहाँ कमरी महीने चलते हैं, जहाँ वक्त का एतबार आता है वहाँ शम्स के महीने चलते हैं, क्योंकि दिन रात भी सूरज चाँद के साथ है ना, सूरज भी है चाँद, दोनों ज़रूरी हैं, इसके बगैर गुजारा नहीं है। इसलिए ये कमरी महीनों के बारे में आ रहा है कि अल्लाह के पहले दिन से जब अल्लाह ने पैदा किया आसमान ज़मीन को, मिन अरबत हुरम, 4 महीने हुरमत वाले हैं। महीने आ गए ना, इसलिए कमरी आ गए हैं कि ज़ीका, ज़िलहज, मुहर्रम और रजब, ये हुरमत वाले महीने हैं। ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, यही दीन मजबूत है, यानी पहले दिन से यही चले आ रहे हैं। अब कोई अपनी वजह तब्दीली करता है तो वो गलत है, वो अपना बनाया हुआ है, अल्लाह का नहीं है। वला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, इसमें अपनी जानों पे जुल्म ना करना। कातिल मुशरिकीन, लड़ो मुशरिकों से काफ़ा इकट्ठे होकर, कमा युकातिलूनकुम, जैसा कि वो तुमसे लड़ते हैं इकट्ठे होकर। बालम, और जान लड़ना माल मुत्तकीन, ये कि अल्लाह ताला परहेज़गारों के साथ है। यानी तुम आपस में इख्तलाफ ना करना, वरना तुम्हारी उखड़ जाएगी और दुश्मन फ़ायदा उठा लेंगे। इकट्ठे लड़ो, इकट्ठे होकर। इन्नमा नसीउ ज़ियादतन फ़िल कुफ़्रि, बेशक भूल जाना ज़्यादती है कुफर में, यानी इन महीनों की गिनती भूल जाना। युज़िल्लु बिहिल्लज़ीना कफ़रू, गुमराह किए जाते हैं इसके साथ वो लोग जिन्होंने कुफर किया। युहिल्लूनहु आमन, वो उसे 1 साल तो हलाल करते हैं, व युहर्रिमूनहु आमन, और 1 साल उसे हराम कर देते हैं। 3 महीने लगातार थे ना, उन्हें तो बहुत आदत थी लड़ने झगड़ने की, अब 3 महीने कैसे कौन सब्र करे। 2 महीनों के बाद कहते थे चलो ये मुहर्रम का महीना जो है ना, ये इधर से ज़ीक़त का, इसको नहीं हम काबिल एहतराम करते, उसकी जगह सफ़र को कर लेंगे, या कोई और महीना अपनी तरफ से रख लेते थे। तो ये कहा कि ये भूल जाना ज़्यादती है, और काफिर जो है काफिर ही गुमराह होते हैं, उसे 1 साल हलाल करते हैं, 1 साल हराम कर लेते हैं। लियुवातु इद्दता मा हर्रम अल्लाह, ताकि वो पामाल कर दे वो गिनती जो अल्लाह ने हराम की है, यानी अल्लाह के हराम करदा चीज़ को हलाल कर लेते थे। फ़यहिल्लु, पास वो हलाल करते थे, मा हर्रम अल्लाह, जो अल्लाह ने हराम किया। ज़ुय्यिना लहुम सुअ अमालिहिम, उनके लिए बुरे अमाल रास्ता कर दिए गए। वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफिरीन, अल्लाह ताला काफिर कौम को हदायत नहीं देता। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो ईमान वालो, मालकुम, तुम्हें क्या हो गया है, इज़ा क़ीला लकुम फ़िरू फ़ी सबीलिल्लाह, जब तुम्हें कहा जाता है अल्लाह के रास्ते में निकलो, शाक़ल्तुम इलल अर्ज़, तुम बोझल हो जाते हो ज़मीन की तरफ, यानी तुम्हें दुनिया की मोहब्बत गालिब आ जाती है और तुम जिहाद में निकलना पसंद नहीं करते। ज़मीन की तरफ बोझल होना मुराद ही है कि तुम्हारे अंदर दुनिया की मोहब्बत गालिब आ जाती है। अरज़ीतुम,
کیا تم نے پسند کر لیا بالحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں الآخرہ، آخرت کے بارے آگے اسی کی تشریح آگے نا کہ زمین کی طرح باری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا. فما متاع الحیات دنیا فی الآخرۃ الا قلیل، تو یاد رکھنا دنیا کا فائدہ آخرت کے مقابلے میں بہت کم ہے. قیامت کے دن اب تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جہاد کرو مالو جانوں سے، کیا وہاں نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وہ کہے گا کہ جو کچھ تم مجھے دے سکتے ہو بدلے میں کہ عذاب سے چھٹکارا مجھے اللہ تعالیٰ سب کچھ لے لے، بیوی بچے، میں ماں باپ بہن بھائی، اور جو زمین میں ہے سارا کچھ لے لے، میں دے دوں گا. اللہ کہتا ہے سب کچھ دے رہے ہو، وہاں تو میں نے صرف کہا تھا مال دو جان سے جہاد کو، وہ تو تم نے کیا نہیں، لہٰذا اب تو کچھ بھی قبول نہیں ہونا تم سے. استغفر اللہ. اللہ تنفروا، اگر تم نہیں نہ نکلو گے، یعذبکم عذابا الیما، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی سزا تو دے گا. وَیَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَیرَکُمْ، اور بدل کے ایسی قوم لے آئے گا تمہارے علاوہ. وَلَا تَضُرُّوهُ شَیْئًا، تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَیْءٍ قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. جیسے جب اونٹ کی کونچیں ڈالی کاٹی تھیں تو اللہ نے کہا فَتَمْدَمَ عَلَیْہِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کے گناہ کی وجہ سے ان پہ ٹوٹ پڑا. فَسَوَّاهُ، انہیں برابر کر دیا. فَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، انجام سے نہیں ڈرا. اللہ تعالیٰ سے کون بدلہ لے سکتا ہے. اللہ تنصروہ، اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے نا تو یاد رکھنا فقط نصر اللہ، اللہ نے اس کی مدد کی تھی. اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے اسے مکہ سے نکالا تھا. ثانی اثنین، وہ دو میں دوسرا تھا، بکر صدیق اور آپ دو میں دوسرا تھا. یعنی تم یہاں لشکر نہیں تھا ساتھ، صرف دو تھے، آپ کے بکر صدیق تھے اور آپ تھے. اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے. اذ یقول لصحابی، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن، بکر صدیق کو پتہ چل گیا نا وہ سراغ میں کہ دشمنوں کو دیکھ لیا، کہا دشمنوں نے پا لیا ہے، تو پریشان ہو گئے. تو آپ نے کہا لا تحزن، غم نہ کھانا، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب قوم نے کہا تھا آگے دریا آ گیا، پیچھے دشمن آ گیا کہ ہمیں مارنے کے لیے یہاں لایا، تو کہا ان اللہ معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے راہ دکھائے گا. یعنی ہمیشہ ان کا توکل اللہ پہ ہی رہا ہے. ایسے تو نہیں وہ دنیا میں کامیاب ہو کے کچھ اپنے ارد گرد انہیں جمع کر لی جو پر ایمان لے آئے. جب وہ کہہ رہے تھے اپنے ساتھی سے غم نہ کھا، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. وانزل اللہ سکینتہ، پھر اللہ نے اتارا اپنا سکون علیہ اس پر. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، مدد کی اس کی ایسے لشکروں سے کہ نہیں تم نے جن کو دیکھا. وَجَعَلَ كَلِمَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، کر دیا کافروں کی بات کو نچلا. یعنی ہر جگہ کفر کو شکست ہوئی ہے، ہر جگہ. اب دیکھیں نا غار کے دہانے پہ پہنچ گئے ہیں، نہیں انہیں نصیب ہی نہیں ہوا کہ آگے جا سکے، سوچ ہی نہیں سکتے یہاں کوئی ہو ہی نہیں سکتا، تو وہاں بھی شکست ہو گئی. وَكَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا، اللہ کا کلمہ ہی بلند ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ تو غم نہ کھا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے اپنی بات کو بلند کر دیا. وَاللَّهُ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے. انفروا خفافا وثقالا، تم نکلو ہلکے ہو کر یا بھاری ہو کر، یعنی دل کی رضامندی سے نکلو یا بغیر اس کی رضامندی کے اپنے آپ کو یعنی اپنے پر بوجھ برداشت کر کے نکلو. جاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، نکلنا پڑے گا، جہاد کرو اپنے مال اور جانوں سے اللہ کے راستے میں. یہ غزوہ تبوک کا اشارہ ہے کہ ہر بچہ، جوان، بوڑھا، جو کمزور جس طریقے سے جہاد میں حصہ لے سکتے اس میں حصہ لینا ہے، کیونکہ یہ جیش الاسرہ تھا. اسے غزوہ تبوک کو جیش الاسرہ کہا گیا ہے کہ مشکل کا. ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، یعنی نکل آؤ تو بہتر ہے. اگر انکار کرو گے تو اللہ نے مدد کر دی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو کے ساتھ بھی. لو کان ارضاً قریباً و سفراً قاصداً، اگر سامان جلدی ملنے والا ہوتا ہے، یعنی پتہ ہوتا ہے کہ زیادہ مقابلہ نہیں ہوگا، مالک نعمت زیادہ لگ جائے گا، اور سفر بھی قریب جس کا ارادہ کیا گیا تھا، لتبعوک کا ضرور پیروی کرتے تیری. ولیکن باعدت علیہم الشقہ، ان نے مشقت جو ہے نا وہ مطلب مشکل لگی، مسافت انہیں دور لگی کہ یہ اتنا دور کا سفر کر کے، اور گرمی کا موسم بھی تھا تو انہیں لگا کہ بڑا مشکل ہے. بس یحلفون باللہ، ان قریب اللہ کی قسمیں کھا کے کہیں گے لو استطعنا لخرجنا معکم، اگر ہم میں طاقت ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ نکلتے. یہلکون انفسہم، اپنی جانوں کو ہلاک کر رہے ہیں. یعنی اللہ نے کئی دفعہ کہا پیچھے بھی کہ جو ان کے دلوں میں اللہ جانتا ہے، ان کے دل میں یہ بات نہیں کہ انہیں لڑنا آتا نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، سب کچھ طاقت ہے، لیکن وہ ڈر رہے ہیں کہ اتنی دور جانا اپنا پتہ نہیں کتنا وقت لگے گا اور آگے پتہ نہیں کیا مشکل پیش آئے گی، اس وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا. واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے بے شک البتہ جھوٹے ہیں. یعنی دلوں کے حال آپ تو نہیں جانتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر کیا ہے. فاللہ عنہ، اللہ ان کا درگزر کیا اللہ تعالیٰ نے تجھ سے بھی، لما اذنتا. اب ایسا ہوا تھا نا کہ کچھ لوگوں نے آ کے ویسے اجازت مانگی کہ اللہ یا رسول اللہ ہمارے گھر ایسے ہیں کہ پیچھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، یا ہمیں کوئی مجبوری ہے تو ہم اس لیے نہیں جا سکتے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا تو جانتے نہیں تھے، انہوں نے اجازت دے دی. اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا کہ جب یہ جیش الاسرہ تھا، کہہ دیا تھا ہر کوئی نکلے،
تو پھر تم نے اجازت کیوں دی؟ افلان کا اللہ نے آپ سے درگزر کر دیا، لما زنتا آپ نے کیوں اجازت دی لہم ان کو، حتیٰ یتبین لک الذین صدقوا جب تک کہ آپ پر ظاہر نہیں ہو گئے تھے کہ جنہوں نے سچ کہا، وتعلم الکاذبین اور وہ تم نے جھوٹوں کو جاننے لیا، تب تک انہیں اجازت کیوں دی؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں جانتے، اس نے اجازت دے دی۔ لا یستاذنک الذین لا یستاذنک الذین نہیں اجازت مانگتے آپ سے وہ لوگ یؤمنون باللہ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، والیوم الآخر آخرت کے دن پر، یعنی ایسی مشکل گھڑی میں کبھی بھی ایمان والے ساتھ نہیں چھوڑتے جن کا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہے۔ ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم کہ وہ جہاد کریں اپنے مالوں اور جانوں سے، واللہ علیم بالمتقین اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے پرہیزگاروں کو۔ یعنی جو صحیح مومن ہوتے ہیں چاہے انہیں کتنی بھی مشکلات بھی پڑے، نہ کہا اللہ اور رسول کا حکم آ گیا تو بس نکل پڑتے ہیں۔ انما یستاذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اجازت تو وہ مانگنے ہوتے ہیں جن کے دل میں چور ہے، جو اللہ یوم آخرت پر ایمان ہے، جو منافق ہے نا وہ اجازت مانگتے ہیں۔ برتابت قلوبہم ان کے دل شک میں ہیں کہ پتہ نہیں آگے جا کے کیا ہوگا، فہم فی ریبہم یترددون اپنے شک میں تردد میں بے چین ہیں، انہیں سمجھ نہیں آتی، اقرار کر چکے ہیں، کلمہ پڑھ چکے ہیں، لیکن اب وہ تردد میں ہے کہ ہم کیا کریں۔ دیکھ اسی تردد سے بچنے کے لیے تو مسجد ضرار بنائی تھی کہ اس زمانے میں جو کلمہ پڑھ لیا ہو نہیں سکتا نماز نہ پڑھے۔ اب ان کے دل میں ایک نفاق تھا، انہوں نے کہا مسجد ضرار الگ بنا لیتے ہیں، اس میں مسلمانوں کے خلاف سازشیں بھی کریں گے اور بہانہ کچھ اور بنا لیں گے، ہم نے قریب بنائی ہے، لوگوں کی سہولت کے لیے بنائی ہے، تو یہ تردد میں رہیں گے ہمیشہ۔ اس لیے وہاں بھی آیا تھا کہ جو انہوں نے مسجد ضرار بنائی ہے نا، جب تک وہ ان کے دل کٹ نہ جائیں وہ شک میں رہیں گے، کیونکہ ان کی نیت خراب تھی، انہیں اندر سے پتہ ہے، اللہ تو جانتا ہے نا، بندہ خود بھی جان رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جانتا تھا ان کی بات کو۔ لو اراد الخروج اگر ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا نا، کہتے ہیں کہ اگر ہم نے طاقت نہیں جانے کی، اگر ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا لعدوا له عدۃ تو اس کے لیے تیاری تو کرتے نا، جیسے اللہ نے پیچھے کہا کہ دشمن پر روب ڈالنے کے لیے پلے ہوئے گھوڑے تیار رکھو، طاقت تیار رکھو، جس وقت ضرورت پڑے تم کا مقابلہ کر سکو، تو اس کے لیے کچھ تو تیاری کرتے۔ ولیکن کرہ اللہ انبعاثہم اللہ نے ان کا اٹھنا ہی ناپسند کیا، وثبتہم ان کو روک دیا، کیونکہ یہ منافق تھے، اللہ تعالیٰ جانتا تھا اگر یہ مومنوں کے ساتھ شامل ہوئے تو مومنوں کو نقصان پہنچائیں گے اور کچھ بھی نہیں کریں گے، اس لیے اللہ نے اٹھنا ہی ناپسند کیا۔ وقیل اقعدوا مع القاعدین کہا بیٹھ وہ بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ لو خرجوا فیکم اگر وہ تم میں نکل بھی آتے نا، ما زادوکم الا خبالا تو نہ وہ زیادہ کرتے سوائے تباہی کے، ولا اوضعوا خلالکم تمہارے اندر گھوڑے دوڑاتے بگدر مچانے کے لیے، یہ نہیں کہ تمہاری مدد کے لیے، گھوڑوں کو ایسا چھوڑ دیتے کہ تمہارے اندر بگدر مچ جاتی، یا بغونکم فتنہ وہ تلاش کرتے ہیں تمہارے لیے فتنہ، وفیکم سماعون لہم تم میں ان کے جاسوس بھی ہیں، یعنی جاسوسی کرنے کے لیے آتے ہیں، دیکھنے کی کیا حالات ہیں تاکہ اپنے کو جا کے بتا دیں کہ اس وقت یہ حالات ہیں، حملہ کر دو، اس وقت ایسے حالات ہیں، نہ کرو، جاسوسی کرتے ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین اللہ تعالیٰ ظالموں کو جاننے والا ہے۔ لقد ابتغوا الفتنۃ البتہ انہوں نے فتنہ چاہا من قبل اس سے پہلے، وقلبوا لک الامور اور الٹ پلٹ کر دیا آپ کے کام، حتیٰ جاء الحق یہاں تک کہ جب آ گیا حق، وظہر امر اللہ اور اللہ کا حکم ظاہر ہو گیا، وہم کارہون اور وہ ناپسند کرنے والے ہیں۔ جنگ احد کا بھی اگر واقعہ لے لے تو وہاں بھی یہی ہوا نا کہ شامل تو ہو گئے نا پہلے، تو بعد فتنہ چاہا یعنی تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، اس لیے اللہ نے وہاں بھی 313 کو پہلے ہی الگ کر دیا، بجائے اس کے کہ وہاں جا کے کوئی بگدر میں چاہتے، اللہ نے پہلے ہی الگ کر دیا کہ تم الگ ہو جاؤ۔ وَمِنْ مَنْ يَقُولُ ذَلْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي ان میں سے بعض ایسا کہتے ہیں کہ مجھے اجازت دے دیں، مجھے آزمائش میں نہ ڈالیں۔ اللہ فی الفتنۃ سقطوا کہہ دو فتنے میں تو وہ گر ہی گئے ہیں، یعنی جہاد کا حکم دیا انہوں نے نہیں مانا۔ اب ایک بہانہ بنا لیا، ایک شخص تھا جد بن قیس، اس نے کہا کہ روم کی طرف جا رہے تھے، روم کی عورتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں۔ ہوا ایسے تھا یہ جو جنگ غزوہ تبوک آیا کہ ایران کا جو بادشاہ تھا وہ جس قبیلے کا تھا نا وہ روم کے زیر اثر تھا، تو اس لیے روم والوں کو انہوں نے کہا کہ دیکھیں مسلمان اس طرح آ رہے ہیں تو ہم مل کے تیاری کرتے ہیں سارے، لیکن وہ اس طرح نہ ہو سکا، مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی اس وقت جب انہیں وہ غزوہ حنین کا تھا، غزوہ تبوک میں تو جیش الاسرا تھا نا، تو اس نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، لیکن جب ان کے ساتھ ملا تو وہ کامیاب نہیں ہو سکا، تو اس وقت ایک شخصیت تھا جاد بن قیس، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ روم کی طرف جا رہے ہیں، وہاں کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں، تو میری کمزوری ہے کہ میں عورتوں کو دیکھ کے رہ نہیں سکتا، تو مجھے آپ آزمائش میں نہ ڈالیں۔ یہ صرف ایک اس نے بہانہ ہی بنایا تھا، اللہ نے کہا پہلے آزمائش میں گر چکے ہیں، کہیں شامل ہوئے نہیں، کبھی ارادہ ہی نہیں کیا، ہمیشہ جہاد سے گریز کر کے فتنے میں مبتلا رہے وہ۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ اللہ تعالیٰ جہنم جو ہے کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ ان تصب کا حسرت نسوہم اگر پہنچتی ہے تم کو اچھائی تو سوہم انہیں بری لگتی ہے، وَإِن تصب کا مصیبت اگر پہنچتی ہے تجھ کو مصیبت، یقول تو وہ کہتے ہیں قد اخذنا امرنا من قبل ہم نے اپنا معاملہ پہلے لے لیا تھا، یہ پہلے بھی مضمون گزر چکا ہے نا، جب مسلمانوں کا شکست ہوتی ہے کہتے ہیں شکر ہے ہم نہیں گئے تھے ورنہ ہم بھی ایسے ہی ہوتے، وجہ طول اور پھر جاتے ہیں فرحون خوش ہوتے ہیں،
कालू कह दो ला युसीबना, हरगिज़ नहीं पहुँचेगा हमको इल्ला मा कतबल लना, जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दिया है। यानी मुसलमानों को कहते थे ना, देखा हम नहीं गए तो कितना अच्छा हुआ, तुमने जाकर तकलीफ़ें उठाई, तो वो कहते हैं हमें तो वो पहुँचेगा जो अल्लाह ने लिख दिया हमारे लिए। हवा मौलाना, वो हमारा आका है। व अल्लाह फलयतवक्कल मोमिनून, अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए मोमिनों को, यानी तकदीर पर ईमान रखना बहुत ज़रूरी है। कुल कह दो हल तरब्बस होना बिना इल्ला हदल हुस्नयैन, क्या तुम हमारा दो भलाई में से एक भलाई का इंतज़ार कर रहे हो। ये मोमिन कह रहे हैं कि मोमिनों से कहा जा रहा है, उनसे ये कहो कि तुम तो हमारी दो भलाई में से एक का इंतज़ार कर रहे हो। अगर हम कत्ल किए गए तो हम शहीद हैं, ज़िंदा बच के हम गाजी हैं। गाजी हैं दर्जा तभी हमारे लिए है अल्लाह के पास, और जो शहीद हो गया उनका भी है। अब दुनिया उन्हें तो आखिरत में मिल जाएगा बहुत बड़ा दर्जा, और अब जो गाजी हैं लेकिन उनके अंदर शहादत का जज्बा था, वो ज़िंदा बच गए, उनको इस वक्त माल गनीमत मिल गया। और आगे जब हमने पढ़ा ना कि शहीद वहाँ खुश हो रहे हैं जो उन्हें मिल रहा है, और जो भी पीछे रहेंगे उनके भी लिए खुश हो रहे हैं कि जब वो यहाँ आएंगे उन्हें भी ऐसा इनाम मिलेगा। तो इनके लिए भी शहादत का जज्बा था, इसीलिए जब बदर में रह गए थे ना शहादत से, वो चाहते थे मदीना के बाहर जाके लड़ाई लड़ जाए ताकि हमें भी शहादत का मौका मिल जाए। और हम बनहन तरब्बस बिकुम, और हम जो इंतज़ार कर रहे हैं तुम्हारा, सीबाकुमुल्लाह बेअज़ाब मिन इंदिही, कि अल्लाह ताला अज़ाब देगा तुम्हें अपने पास से, व बिअयदिना, ये हमारे हाथों से। पीछे आया था कि जब कौम शिकस्त खा के आगे चलिए, तुम उन्हें उनका पीछा करो, उनसे ना डरो। अगर तुम तकलीफ़ उठा रहे हो तो वो भी उठा रहे हैं, लेकिन तुम अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखते हो जो वो उम्मीद नहीं रखते। यहाँ भी वही चीज़ बयान की गई है कि हम तुम्हें अल्लाह ताला हमारे हाथों अपने हाथों से अजाब देगा, हमें तो अल्लाह ताला अजर ही देगा दोनों सूरतों में, लेकिन तुम्हें अल्लाह की तरफ से अजाब मिलेगा। फ़तरब्बस, इंतज़ार करो, इन्ना माक मतरब्बिसून, हम भी तुम्हारे साथ इंतज़ार कर रहे हैं। कुल अनफिकू, क्या दो खर्च करो, तो अन खुशी से, और करहन न खुशी से, ना युतक़ब्बल मिनकुम, हरगिज़ तुमसे कबूल नहीं किया जाएगा। यानी जो मुनाफिक हैं वो जैसे भी खर्च करें खुशी ना खुशी से, उनका कबूल नहीं किया जाएगा। क्यों? इन्नकुम कुंतुम कौमन फासिकीन, इसलिए कि तुम कौम नाफरमान हो। वमा मनहुम अन तुक़बला मिनहुम नफ़क़ातुहुम, किसने उन्हें किस चीज़ कोई चीज़ माने नहीं हुई कि अन तुक़बला मिनहुम नफ़क़ातुहुम, कि उनसे उनका खर्च कबूल किया जाता, इल्ला, इसलिए इन्नहुम कफ़रू बिल्लाहि व रसूलिही, कि उन्होंने अल्लाह रसूल का इनकार किया। वला यातून सलाता, नहीं वो आते नमाज में, इल्ला वम कुसाला, मगर सुस्ती करते हुए। वला युनफिकूना, नहीं वो खर्च करते, इल्ला वहुम कारिहून, मगर वो नापसंद करने वाले हैं। आगे आएगा वो भी आपने पढ़ने, आगे आके वो 11वें पारे में आएगा कि जो वो खर्च करते हैं उसे तावान समझते हैं, यानी नाखुशी से खर्च करते हैं, तावान समझते हैं, इसलिए अल्लाह ताला उनका सदका कबूल नहीं करेगा। और नमाज में भी जो याद आते हैं वो आप पढ़ चुके हैं कि सुस्ती करते हुए खड़े होते हैं, अल्लाह को याद ही नहीं करते। दिखावा उनका मकसद होता है कि हम मुसलमानों में शामिल हो जाएं, और आजकल तो मुसलमान ये भी नहीं चाहता कि मैं उसमें शामिल हो जाऊँ। आराम से मस्जिद से नागे हो रहे हैं, घरों में बैठे हुए हैं, बेफिक्र सोए हुए हैं, या दुनिया के कामों में लगे हुए हैं, तजारत में लगे हुए हैं। लेकिन जो सही मोमिन है उनको तजारत अल्लाह की याद से, नमाज कायम करने से गाफिल नहीं करती। लेकिन हम दुनिया में इतने डूब गए हैं कि दुनिया ने हमें गाफिल कर दिया आखिरत से। फला तुजिब का वालम वला औलाद, ना ताज्जुब में डाले आपको या ना अच्छे लगे आपको उनके माल वला औलाद में, ना ही उनकी औलाद। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम, अल्लाह ताला चाहता है कि इसके साथ उन्हें अजाब दे, बिल हयाती दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी में, व तज़हक़ अनफुसुहुम, और वो अपनी जानों को हलाक कर दें, हम काफिरों के काफिर ही हों। यानी अल्लाह ताला उन्हें खुशहाली दे के भी आजमाता है, तंगी दे के भी आजमाता है। लेकिन चूँकि काफिर के लिए दुनिया जन्नत है, वो इसमें बड़ा दंदनाते फिरते हैं, मुसलमानों को जलील करते हैं, यहाँ इनका मजाक उड़ाते हैं। क़यामत के जो ईमान वाले उनका मजाक उड़ाएंगे। कहा तुम उनके माल और जान तुम्हें ताज्जुब में न डाले, तुम्हें खुश ना करें। अल्लाह ताला इसलिए ज़्यादा दे रहा है कि दुनिया की ज़िंदगी में मगन होकर रह जाएं, यहाँ तक उनकी जानें निकल जाएँ, इस हाल में कोई काफिर हों, यानी ईमान ना लाने वाले हों। वयालिफूना बिल्लाहि, वो कस्में खाते हैं अल्लाह ताला के, इन्नम लमिनकुम, बेशक वो तुम्हारे साथ हैं। यानी मुसलमानों के दबाव से डरते भी हैं, उन्हें पता है कि मुसलमान गालिब आएंगे, तो कस्में खा के कहते हैं हम तुम में से हैं। वो माह मिनकुम, नहीं है वो तुम में से। यानी अल्लाह ताला बता रहे हैं कि उनकी कस्में झूठी हैं, वो तुम में से है नहीं, अपने मफाद के लिए वक्ती तौर पे आके कहते हैं तुम्हारे साथ हैं। वलाकिन हम कौम यफरकून, लेकिन वो कौम तो जुदा जुदा करने वाली है। लो यजिदूना, अगर वो पाते मलजन, कोई भी जाए पना, यानी कोई मामूली भी जगह मिल जाए, वो मगारती या कोई गार मिल जाए, और मुद्दखलान, या कोई ऐसी जगह मिल जाए जिसमें मुश्किल से भी हम घुस जाएँ, लबल्लोलाही, तो वो सब फिर जाएंगे, हम याजमान, वो रस्सियाँ तोड़ाते हैं, यानी वो आपसे जान छुड़ाते हैं। वो सिर्फ वक्ती मफाद के लिए कहते हैं हमें मान लिया है। जो ही उन्हें कोई जगह मिलती है तो फ़ौरन उसमें चले जाते हैं और आपका साथ छोड़ देते हैं। वमिन माल यल मिजुका फ़ी सदक़ात, उनमें से बाद ऐसे हैं जो आपको सदक़ात के बारे में इल्ज़ाम देते हैं। फ़ैनू तो मिनहा रज़ू, अगर उन्हें इसमें से दिया जाए तो राज़ी हो जाते हैं। वइल्लम यूतू, अगर ना दिया जाए मिनहा उसमें से, इज़ाम यसख़तून, तो वह नाराज़ हो जाते हैं।
یعنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حصہ دے دیں تو وہ کہتے ہیں ہاں آپ بڑا انصاف کرنے والے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے کسی ضرورت مند کو زیادہ دیتے ہیں اور محروم رہ جاتے ہیں، ناز باللہ کہنا شروع کر دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انصاف نہیں کیا۔ اس طرح ایک شخص کے بارے میں سن لیا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انصاف نہیں کیا، کہ اگر میں نے انصاف نہیں کیا تو کوئی بھی انصاف کرنے والا نہیں، میں کبھی ایسا کر ہی نہیں سکتا کہ میں انصاف نہ کروں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو زیادہ دیتے ہیں، کسی کو کم دیتے ہیں۔ ایک دفعہ ہوا تھا نا، آپ نے کوئی چیز تقسیم کرنی تھی، پوچھا اللہ کی تقسیم کروں کہ اپنے والی، تو کہا اللہ کی، انہوں نے سوچا بہتر ہوگی، کسی کو زیادہ کہا یہ کیا ہوا، کیا مجھے کہتا تو میں برابر کی تقسیم کرتا، اللہ کی تقسیم ہے، جس کا چاہے تنگ کرے، جس کا چاہے کشادہ کر دے۔ بلورنم رسول، اگر وہ راضی ہو جاتے ما تاہم اللہ و رسولو، جو ان کو اللہ اور اس کے رسول نے دیا، یعنی جتنا دیا تھا کہ اس پہ راضی رہتے، وقالو، اور وہ کہتے حسبنا اللہ، ہمیں کافی اللہ تعالیٰ، سیؤتینا اللہ من فضل، اللہ تعالیٰ ان قریب دے گا ہم کو اپنے فضل سے، و رسول، اور اس کا رسول بھی، انا الی اللہ راغبون، ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ یعنی اگر اس یقین سے اتنا ہی قبول کر لیتے نا جو اللہ نے دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ اسے مزید بھی نوازتا۔ اب بتایا کہ انما صدقات، بے شک صدقات، یہاں مراد زکوٰۃ ہے، صدقات للفقراء، محتاجوں کے لیے، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے، والعاملین علیہا، اور اس کو اکٹھا کرنے والوں کے لیے، یعنی جو عاملین زکوٰۃ ہیں، جو زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں، اگر وہ مستحق ہیں تو اس میں سے اپنی اجرت لے سکتے ہیں، ان کو دی جا سکتی ہے زکوٰۃ میں سے، والمؤلفۃ قلوبہم، اور دلوں میں الفت پیدا کرنے کے لیے، جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں ان کو ہوتا یہ ہے کہ مسلمانوں سے جو عیسائی ہو جاتے ہیں نا اکثر، تو کہتے ہیں ہماری اتنی مدد کرتے ہیں تو ہم کیا اسلام میں آ کے کریں، اسلام میں تو ایسا چیز ہے ہی نہیں، تو کہا دلوں میں الفت ڈالنے کے جو نو مسلم ہیں نا ان کو بھی تم زکوٰۃ دے سکتے ہو، یا پھر کافروں کے سرداروں کو بھی دی جا سکتی ہے کہ تمہیں یہ پتہ ہے کہ یہ پھر اپنے قبیلے میں جا کے اسلام کو پھیلائیں گے کہ اسلام تو بڑا اچھا دین ہے، اس دلوں میں الفت ڈالنے کے لیے، اور پھر رکاب اور غلام آزاد کرانے میں، والغارمین، اور مقروض، یعنی غلام جو ایسے قیدی ہیں جو بلا وجہ پڑے ہیں قید خانے میں، ان کا کوئی جرم بھی نہیں ہوتا، بس اوقات وہ کہتے ہیں اتنی رقم دو چھوڑ دیں گے، تو ان کو بھی دی جا سکتی ہے زکوٰۃ۔ اور غارمین اور مقروض، مقروض کو کیوں دی جا سکتی ہے؟ اس کہ قرض اللہ معاف نہیں کرے گا، شہید کا بھی قرض معاف نہیں ہوگا، تو اس لیے مقروض کو بھی جب ہم دیتے ہیں تو جب اس کی ہم آسانی دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے گناہوں سے درگزر کر کے ہمیں اس دن اتنا خوشحال کرے گا کہ جیسے وہ دکاندار کی مثال نہیں تھی کہ سودا لوگ خریدتے تھے آ کے، تو جو غریب ہوتے تھے وہ غریب ہر ایک کو جو ادھار لے کے جاتا اسے معاف کر دیتا تھا، اسے نہیں پتا تھا یہ مالدار ہے کیسا ہے، اس کے پاس کوئی نیکی نہیں تھی قیامت کے دن، پھر بار بار فرشتوں نے کہا کچھ یاد کر لو، اس کا میں تو غریب دکاندار تھا تو میں یہ کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم اسے زیادہ قرض مند ہے، چل پھر جنت میں چلا جائے۔ تو اس لیے کہا کہ اگر تنگ دست اگر کوئی مقروض قرض ادا نہیں کر سکتا تو اسے مہلت دے دو، مہلت تک بھی دیکھو کہ وہ بالکل ہی بے بس ہے، نہیں کر رہا تو اسے مزید مہلت دے دو، اگر پھر بھی آپ کو لگتا ہے بے بس ہے تو اسے معاف کر دو۔ کیا تم چاہتے نہیں کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اس لیے کوشش کریں کہ اگر ہم اپنی معافی چاہتے ہیں تو ہم لوگوں کو معاف کر دیں۔ اور مقروض کو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وابن سبیل مسافروں کو، جب اللہ کے راستے میں کہا تو فقراء مساکین کو دینا بھی تو اللہ کے راستے میں نا، مقروض کا قرضہ وہ بھی اللہ کے راستے میں، یہاں یہ مراد ہے جو دین کی خدمت میں لگے رہتے ہیں ان کے لیے بھی قرض دیا جا سکتا ہے۔ وفی سبیل اللہ وابن سبیل اور مسافروں کو بھی، مسافر چاہے بہت امیر کیوں نہ ہو سکتا ہے سفر میں اس کو ضرورت پڑ گئی تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، فریضہ من اللہ، مقرر کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، ان میں سے کچھ لوگ تکلیف دیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں وَأُذُنٌ، یہ تو کان ہے، یعنی سب کی باتیں سنتے ہیں، ہماری بھی سن لیتے ہیں، منافقین کی بھی، کافروں کی بھی، لیکن کہا کہ وہ کان بہتر ہے تمہارے لیے، یعنی وہ باتیں تو اگر نہ سنیں تو کہے گا اس کی سنتے ہیں میری نہیں سنتے، لیکن سب کی بات پہ یقین نہیں کرتے، اللہ کی وحی کے مطابق ہوتا ہے، یؤمن باللہ و یؤمن المؤمنین، اعتبار کرتے ہیں اللہ کا اور مومنوں کا، سن تو سب کی لیتا ہے لیکن ہر ایک کی بات کا اعتبار نہیں کرتا ہے۔ وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے تم میں سے، وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رسول اللہ، وہ لوگ جو تکلیف دیتے ہیں اللہ کے رسول کو، لہم ان کے لیے عذاب علیم، عذاب ہے دردناک، یحلفون باللہ، وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، لکم تمہارے لیے، لیرزقکم، تاکہ وہ تم کو راضی کر دیں، واللہ ورسول حق، اور اللہ تعالیٰ اس کا رسول زیادہ حق رکھتا ہے، ان یرزوہ، کہ وہ اس کو راضی کرے، ان کانوا مومنین، اگر وہ مومن ہیں۔ اب کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ حوصلہ ہے ختم کروں پارا؟ میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ دل تھام کے بیٹھنا، آج اتوار ہے، پارا ختم کر لیتے ہیں، کر دوں ختم؟ اور یہ ذرا ان کو اٹھا دینا، باجی روبین ہے نا، یہ آپ ذرا ٹیک ہٹائے نا، پھر آپ جاگیں گی، آپ تو بڑے آرام سے سوئی پڑی ہیں، ٹیک ہٹا کے اور بیٹھ بھی گئی ایسے، وہ تو نیند آئے گی نا پھر۔ سب راضی ہیں؟ کر دوں نا آگے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم یعلموا، کیا نہیں وہ جانتے، انما یحادد اللہ و رسولہ، جو مخالفت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی،
फ़इन्नहु नार जहन्नम, उसके लिए जहन्नम की आग है, खालिदान फ़ीहा, उसमें हमेशा रहने वाला है। ज़ालिकल खिज़्युल अज़ीम, और ये रुसवाई है बड़ी। यानी मुनाफ़िकों को और काफिरों को यहाँ रुसवा करने का बता दिया गया है कि जो मुखालफत करेगा अल्लाह रसूल की, मुखालफत उसी के लिए कहा गया है जो ईमान लाने के बाद मुखालफत करता है, तो मुनाफिक होता है ना, तो उनके लिए रुसवाई है बड़ी। इसलिए सूरत फाज़िहा जो मैंने शुरू में कहा था कि रुसवा करने वाली सूरत भी कहते हैं। यहज़र मुनाफिकुना, डरते हैं मुनाफिक, अन तो नज़ल अलैहिम सूरत, उनके कोई सूरत ऐसी नाजिल कर दी जाएगी तो नब्बिहुम, जो उनकी खबर बता देगी, बिमा फ़ी कुलूबिहिम, जो उनके दिलों में है। कुल इस्तहज़िऊ, कह दो मजाक उड़ा लो, इन्नल्लाह मुखरिजुम मा तहज़रून, अल्लाह ताला निकालने वाला है जिससे तुम डरते हो। यानी तुम डरते हो ना, कि उन्हें पता था हम कोई भी बात करते हैं फ़ौरन अल्लाह ताला बता देते हैं, तो उन्हें हर वक्त ये ख़तरा ही रहता था कि हमने कोई बात बताई, कोई साजिश की आपस में, तो अल्लाह ताला इन्हें बता देगा। तो कहा मजाक उड़ा लो, अल्लाह ताला निकालने वाला जो तुम जिससे डरते हो। वला इन सालतम, अगर उनसे पूछा जाता है, लयकूलुन्ना, तो वो ज़रूर कहते हैं इन्नमा कुन्नु नगूज़ व नालअब, हम तो सिर्फ़ एक दिल लगी करके वक़्त गुजार रहे थे। यगूज़ होता है कि फजूल बहस में लगे रहना, फजूल बातों में। हालांकि मिन हुस्निल इस्लाम इल्मारी, आदमी के इस्लाम की खूबी है तर्क मा ला यानी ही, कुछ चीज़ को छोड़ दे जिससे उसका ताल्लुक ही नहीं है, तो ये बेमकसद बातों में लगे रहते थे। नालब वो दिल लगी करते थे। कुल बिल्लाहि व आयाती व रसूली कुंतुम तहज़्ज़ून, अगर दिल लगी करनी थी, कोई ऐसा करने था, तो अल्लाह की आयात ही मिली थी तुम्हें, आम बातों में करते जो करना था, अल्लाह की आयात का मजाक उड़ाना, ये तो बहुत बड़ा जुर्म है। ला तज़िरू, आज तुम बहाने ना बनाओ, यानी तुम्हारी नीयत अंदर से ख़राब थी, तुम दीन का मजाक उड़ा के दीन को ख़त्म करना चाहते थे, तुम बहाने ना बनाओ। आज कद कफ़र तुम बाद ईमानिकुम, अपने ईमान के बाद कुफ़र कर चुके हो। इन नाफ़न ताइफ़तिन, अगर हम दरगुज़र करते हैं एक जमात से, मिनकुम तुम में से, यानी कि जो तौबा कर लेते हैं मुझसे दरगुज़र कर लेते हैं, नुअज़्ज़िब ताइफ़तन, और एक जमात को हम अज़ाब देंगे, बेन्नम कान मुजरिमीन, इसलिए कि मुजरिम थी। यानी तौबा हम उसकी दरगुज़र उससे करेंगे जो तौबा कर लेगा, जो नहीं करेगा तो वो फिर मुजरिम कौम है, हम उसे सज़ा देंगे। अल मुनाफ़िक़ून मुनाफ़िक़ातु बाज़ुहुम मिन बाज़, मुनाफिक मर्द और औरतें एक दूसरे के दोस्त हैं। यामुरुना बिल मुनकरी, वो बुराई का हुक्म देते हैं, व यनहौना अनिल मारूफ़, और नेकियों से रोकते हैं। व यकबिज़ूना अयदीहिम, और अपने हाथों को रोक लेते हैं। नसुल्लाह, अल्लाह ने उनको बुला दिया, फ़नसियम, उसने उनको बुला दिया। इन्नल मुनाफ़िकीन हुमुल फ़ासिक़ून, बेशक मुनाफिक नाफरमान हैं। ये ना बुराइयों से हुक्म देना, नेकियों से रोकना एकदम बात को जहन में आ जाती है। कोई ऑफिस है या अदारा है, स्कूल है, कॉलेज है, अगर खुदा ना से किसी हेड के ख़िलाफ़ हो जाता है, तो चंद लोगों को पता होता है सच क्या है, अक्सरियत जो है ना गलत तरफ हो जाती है। फिर जो काम वाले लोगों में डर रहते हैं कि क्या करें, हम इनके साथ मिल जाएं, वरना कल को ये अपनी बात पे गालिब आ गए तो हम तस्लील होकर रह जाएंगे। ये होता है अक्सर। मैंने अब चूँकि सर्विस की हो ना, इसमें तजर्बा है। वह अपने हाथों को रोक लेते हैं, कहते हैं इनके साथ दोस्ती छोड़ दो, ये उसकी चेलियाँ रहने दो, यानी ये प्रिंसिपल की या अफसर की जो भी है, इनका सेक्रेटरी है, इसका ये साथ देने वाला है, छोड़ो इसे, इनके साथ ना इनके मुँह ना लगाना, खुद ही कल को जलील हो जाएंगे। लेकिन इस वक्त तो होता ही ऐसा है, इस दौर में ऐसा होता है और दुनिया में ऐसा होता है। लेकिन हक़ में डटे रहोगे तो अल्लाह ताला फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू माअस सादिकीन, ऐ ईमान वालों सच्चों के साथ हो जाए। वक्ती तौर पे ज़िल्लत बर्दाश्त करनी पड़ती है, कर लो, लेकिन सच्चों का साथ ना छोड़ना। क्योंकि वो जो 3 सहाबी थे, पीछे रह गए थे बदरी सहाबी इसमें ग़ज़वा तबूक में, उन्होंने आके कोई बहाने नहीं बनाए थे ना, वो सच्चे थे, ठीक है, उन्होंने अपना सच बता दिया कि ये वजह हुई थी। अल्लाह ने उन्हें कामयाब किया, उन्हें सुरखुर किया, उनका जिक्र इसमें रह गया। और जब बहाने बना के, ऐसे फजूल बहाने बना के आ रहे थे, हालांकि इनको भी उबारा, जैसे मैंने कहा ना, लोग उबारते हैं, देखो इनकी बात मान लो, वो अपने चेले भी छोड़ देते हैं ना, कि नहीं जाके कोई इनकी बात मान लो, ये ज़्यादा है, ये कल जीत जाएंगे, तुम हार जाओगे। तो उनको भी आके कहा कि देखो बाकियों ने बहाने बनाए थे, अल्लाह ने माफ़ कर दिया, तुम भी जाकर को बहाना बना लेते। उन्होंने कहा हमारे पास था ही नहीं बहाना, हम क्या करें। एक के बारे में पूछा, उसने मियाँ बिन खल्फ ने क्या कहा था, उबई बिन काब ने क्या कहा था, पता चलो उन्हें सच बता दिया, मुरारा बिन नबी। उन्होंने कहा फिर हम भी सच ही कहेंगे, और तीनों के अल्लाह ने तौबा कबूल कर ली। और इसमें जिक्र आ गया कुरान पाक में, आप सोचे ज़रा। फिर उसने कहा था उबई बिन काब ने कि मैं पहले भी सच की बहुत कदर करता था, लेकिन इसके बाद मुझे पता चल गया कि सच की हमेशा जीत होती है। सच्चाई नेकी है, नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है, झूठ बदी है, बदी जहन्नुम की तरफ ले जाती है। इसलिए हम कोशिश करें कि सच बोलने से ना थोड़ी हिचकिचाहट अगर होती है, तो उसके बाद फिर अपने मजबूत करने के नहीं, मैंने सच ही बताना है, तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद मेरे साथ होगी। ना तुम बहाने बनाओ, आज तुम इनकार कर चुके ईमान के बाद, अगर तौबा करने के बाद हम किसी को दरगुजर भी कर देंगे, अगर जो तौबा नहीं करेगा तो मुजरिम है। मुनाफिक मर्द और औरत अच्छे कर रहे थे ना, दूसरे के दोस्त हैं, वो बुराई का हुक्म देते हैं, बुराई नेकियों से रोकते हैं और अपने हाथों को रोक लेते हैं। उन्होंने अल्लाह को बुलाया, अल्लाह ने उनको बुला दिया। ये हम कल भी पढ़ चुके हैं ना,
کہ اللہ تعالیٰ اندھا کس کو اٹھائے گا؟ جس کے پاس اللہ کے احکام آتے تھے اس نے انہیں بلا دیا تھا، اللہ تعالیٰ کہے گا آج میں نے تجھے بھی بلا دیا۔ تو وہی لوگ اللہ کو بلاتے ہیں جو اپنی خواہشات کے پیچھے لگ جاتے ہیں، برائیوں کو رواج دیتے ہیں، نیکیوں کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو پھر اللہ تعالیٰ بلا دیتے ہیں۔ ان المنافقین فاسقون، بے شک منافق نافرمان ہیں۔ وعد اللہ المنافقین منافقاتی، وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے منافق مرد منافق عورتوں سے، والکفار اور کافروں سے، نارا جہنم، جہنم کی آگ کا، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہی حسبہم، یہی ان کو کافی ہے، ولعنہم اللہ، لعنت کی ان پر اللہ تعالیٰ نے، ولہم عذاب مقیم، ان کے لیے عذاب ہے دائمی۔ کالذین من قبلکم، ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے تھے، کانوا اشد منکم، وہ زیادہ سخت تھے تم میں سے، قوتاً قوت میں، و اکثر اور زیادہ تھے، اموالاً مال میں، و اولاد اور اولاد میں، فاستمتعوا بخلاقہم، پس فائدہ اٹھا لو اپنے حصے کا، فاستمتعتم بخلاقکم، پس انہوں نے تم فائدہ اٹھاؤ اپنے حصے کا، جہاں کہا جانا ہے کہ جو بھی ہے انہوں نے فائدہ اٹھایا اپنے حصے کا، فاستمتعوا، انہوں نے فائدہ اٹھایا اپنے حصے کا، یعنی اللہ نے مال اولاد سے نوازا، انہوں نے دنیا میں فائدہ اٹھا لیا۔ فاستمتعتم بخلاقکم، تم بھی فائدہ اٹھا لو اپنے حصے کا، کما استمتع الذین من قبلکم، جیسا کہ فائدہ اٹھایا ان لوگوں نے جو تم سے پہلے تھے، بخلاقہم، اپنے حصے کا۔ فخذتم، اور تم بحث میں لگے رہو، کالذی خاضوا، جس طرح انہوں نے بحث کی، وہ دل لگی میں لگے رہے، تم بھی ایسا کر لو۔ اولئک حبطت اعمالہم، ایسے ہی لوگ ضائع ہو گئے ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں، واولئک هم الخاسرون، ایسے لوگ وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ لم یاتہم نبأ الذین، یہ دیکھیں نا بحث میں دل لگی میں لگے رہنا، یہ ہماری جو تقریبات ہوتی ہیں چاہے خوشی کی غمی کی، ہم اپنی مرضی کی کرتے ہیں نا، اللہ کا تو ہمیں دھیان ہی نہیں رہا کہ اللہ نے اس کے بارے میں کیا حکم دیا ہے، تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے اللہ کا کیا حکم ہے، ورنہ ہمارے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے، جتنا مرضی پیسہ لگا لیں، جتنا مرضی لوگوں کو خوش کر لیں، وہ سب ضائع ہو جائے گا۔ لم یاتہم نبأ الذین من قبلہم، کیا نہیں ہے ان کے پاس خبر ان لوگوں کے جو ان سے پہلے تھے، قوم نوح، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم ابراہیم اور مدین والوں کی، والمؤتفقات، اور الٹی بستی والوں کی۔ الٹی بستی والے کون ہیں؟ قوم لوط۔ آتاہم رسلہم بالبینات، آتے تھے ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ، فما کان اللہ، نہیں ہے اللہ تعالیٰ لیظلمہم کہ ان پہ ظلم کرتا ہے، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنی جان پر خود ظلم کرتے تھے، یعنی ان پہ جو عذاب آئے ہیں وہ اللہ نے ظلم نہیں کیا، اللہ نے تو ہر طریقے سے انہیں راہ راست پر لانے کی کوشش کی، لیکن وہ ایسے بدبخت تھے کہ کسی چیز سے فائدہ نہیں اٹھایا، نہ خوشحالی سے اٹھایا نہ تنگی سے اٹھایا۔ والمؤمنون والمؤمنات بعض اولیاء بعض، مومن ایک دوسرے کے دوست ہیں، یامرون بالمعروف، اور نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، زکوٰۃ دیتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اطاعت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، اولئک سیرحمہم اللہ، ایسے لوگ ان قریب رحم کرے گا اللہ تعالیٰ، ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ آپ کا دوست بنانے سے پہلے دیکھ لو کہ تمہیں دین پر قائم رکھتا ہے یا تمہیں دین سے ہٹاتا ہے۔ تو یہ دوست جو ہیں مومن ایک دوسرے کے دوست ہیں جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، یہ خیال رکھنا کہ جو تمہیں نیکی طرف بلاتا ہے وہ تمہارا خیر خواہ ہے۔ مکان خریدنے سے پہلے بھی ہمسایہ دیکھ لو، دوست بنانے سے پہلے بھی دیکھ لو کہ وہ کیسا ہے، کیونکہ المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ جیسی صحبت میں بیٹھو گے اس کے اثرات ضرور آئیں گے، اس لیے کوشش کریں کہ جو ہلے گلے میں اور فضول لگے رہتے ہیں ان کے ساتھ نہ کھڑے بیٹھے ہوا کریں۔ اتنا دکھ ہوتا ہے کہ ادھر تراویح ہو رہی تھی تو لوگ بیڈمنٹن اور فٹ بال کھیل رہے ہوتے ہیں، ان کو دیکھی دیکھی جو تراویح میں جاتے جاتے بھی کچھ لوگ ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں کہ یہ زیادہ اچھا مزہ آ رہا ہے، وہاں جا کے کیا ہم کھڑے ہو جائیں گے اور جا کے سنیں گے تو یہاں زیادہ مزہ آ رہا ہے۔ اس سے کوشش کریں کہ نیکی کے ارادے سے نکلے تو نیکی تک سبقت لے جاؤ۔ اگر راستے میں بہت سے آئیں گے، ٹریک لگائے ہوں گے شیطان نے کہ یہاں رک جاؤ یہاں رک جاؤ، ان سب کو پار کر کے سارے راستے توڑ کے نکل جاؤ نیکی کی طرف، یہی اصل بات ہے۔ وَيَطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وہ اللہ رسول کی اطاعت بھی کرتے ہیں، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ رحم کرے گا، اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، وعدہ کیا اللہ تعالیٰ مومن مرد اور مومن عورتوں سے، جنات تجری من تحتہا الانہار، باغات کا جس سے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ومساکن طیبۃ، اور گھر پاکیزہ کا، فی جنات عدن، ہمیشگی کے باغات میں، ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے، ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ کامیابی ہے بڑی۔ ساری نعمتیں کرنے کے بعد آخر میں ذکر رضوان من اللہ اکبر، میں نے بتایا تھا نا، آخر میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اہل جنت سے تم راضی ہو جو مل گیا؟ ہاں جی اللہ تعالیٰ راضی ہیں، سب کچھ تو مل گیا، کچھ چاہیے اللہ تعالیٰ سب کچھ مل گیا، پھر اللہ تعالیٰ کہے گا میں راضی ہو گیا، آج کے بعد میں ناراض نہیں ہوں گا۔ تو یہ سب سے بڑی چیز ہے رضوان جو ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار والمنافقین، سختی کرو کافر و منافقوں پر، واغلظ علیہم،
اور ان پر سختی اس طریقے سے کرو کہ قتال کے ساتھ نہیں، یعنی انہیں سمجھانے کی کوشش کرو کہ اگر دین کی طرف آ جاؤ گے تو بہتر ہے، نہیں آؤ گے تو پھر قتال کی اجازت ہے۔ ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ یحلفون باللہ، وہ اللہ کی قسمیں کھا کے کہتے ہیں ما قالوا، نے نہیں کہا، وَلَقَدْ قَالُوا کلمۃ الکفر، کہہ چکے ہیں کفر کا کلمہ، وکفر، اور انکار کر چکے ہیں بعد اسلام، آپ اسلام کے بعد۔ یہ ایسے ہوا تھا، ایک صحابی نے سن لیا تھا کہ منافق کہہ رہے تھے کہ اگر ہم مدینہ سے لوٹ کر جائیں گے نا تو وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر کے نکال دیں گے۔ وہ ایک صحابی نے سن لیا، انہوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ اب وہ قسم کھا رہا ہے کہ ہم نے بات نہیں کہی، حالانکہ وہ کفر کی بات کہہ چکے ہیں۔ اب وہ صحابی پریشان ہے کہ قسم کھا کے یقین دلا رہا ہے، اللہ کی طرف سے وحی آگے کہ اس کی بات سچی ہے جو تمہیں اطلاع دے رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بر وقت، آپ ایک مسلمان کی مدد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، تو بر وقت اللہ نے بتا دیا۔ وَهَمُّوا، انہوں نے ارادہ کیا، بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اس کا جو انہوں نے نہیں حاصل کیا، وَمَا نَقَمُوا، نہیں انہوں نے انتقام لیا، إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اس لیے کہ غنی کیا تھا ان کو اللہ تعالیٰ نے، ورسولہ، اس کے رسول، من فضل، اپنے فضل سے۔ فَإِن يَتُوبُوا، اگر وہ توبہ کر لیتے، يَكُنْ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا، اگر وہ پھر جائیں گے، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دے گا، فی دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، ان کے لیے آخرت میں کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں، مَنْ عَهَدَ اللَّهُ، جس نے عہد لیا اللہ تعالیٰ سے، لَئِنْ آتَانَا، اگر دے گا ہم کو اللہ تعالیٰ، من فضل، اپنے فضل سے، لَنَصَدَّقَنَّ، البتہ ہم ضرور صدقہ خیرات کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ، اور ہم ضرور ہو جائیں گے، من الصالحین، صالحین میں سے۔ اب بعض نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے وعدہ کہا کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے، اللہ تعالیٰ ہمیں دے دے تو ہم صدقہ خیرات کریں، کیونکہ بدحالی تھی بہت زیادہ نا، جو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد خوشحال ہو گئے وہاں پہ لوگ مدینہ کے۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ فضل سے ہم ضرور ہو جائیں گے نیکوں میں سے صدقہ خیرات کر کے۔ یعنی اس سے کہ یہ پتہ چلا کہ صدقہ خیرات، جب موت بھی آئے گی نا انسان کو، تو کہے گا اللہ تعالیٰ مجھے تھوڑی سی مہلت دیتا، میں صدقہ خیرات کر لیتا، کیونکہ قیامت کی جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، صدقہ اس کا سایہ بن کے اس کی مغفرت کروا دے گا۔ تو یہاں بھی کہا کہ ہم ضرور صدقہ خیرات کریں گے، ہم نیکوں میں سے ہو جائیں گے، یعنی انہیں بھی پتہ تھا کہ صدقہ خیرات کرنا نیکوں کا نشان ہے۔ فلما آتاہم من فضلہ، پس جب دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے، بخلوا بہ، تو اس کو بخل کرنے لگے۔ یعنی اللہ نے اسے فضل سے دے دیا۔ مدینہ میں میں نے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئی ہے نا خوشحالی، تو جب اسے بہت خوشحالی مل گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے، وہ پھر گئے، وہ معرضون، وہ اعراض کرنے والے ہیں۔ فَآقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، لگا دیا ان کے دلوں میں نفاق، الی یوم، اس دن تک، یلقونه، جس دن وہ اس کو ملیں گے، یعنی قیامت تک اللہ نے ان کے دل میں نفاق لگا دیا، ان کے دل میں خرچ کرنے کا جذبہ نہیں آیا۔ بما اخلف اللہ ما وعدوا، اس لیے کہ انہوں نے خلاف کیا اللہ تعالیٰ کے جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اس سے۔ یعنی جب مال ملا اور کہا تھا صدقہ خیرات کریں گے، ایسا نہیں ہوا۔ جب سال گزرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جا کے ان سے لے آؤ زکوٰۃ، تو اس نے آئیں بائیں کیا، اچھا میں خود دے دوں گا، اس طرح کر دوں گا۔ اب نے اسے منع کر دیا کہ آج کے بعد ان سے کوئی زکوٰۃ نہ وصول کرے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا، پھر اللہ نے نفاق لگا دیا ان کے دل میں کہ ایک ہے انفاق، ایک ہے نفاق۔ نفاق بیماری ہے، منافقت ہے، انفاق ہے خرچ کرنا۔ تو اس دن تک اللہ نے قیامت تک کے لیے اللہ نے کہا اب کوئی ان سے نہیں قبول کرے گا، کیونکہ انہوں نے وعدے کو پورا نہیں کیا۔ علم یعلم، کیا نہیں وہ جانتے، ان اللہ یعلم سرہم، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو ان کے بید، ونجوم، ان کی سرگوشی، یعنی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ان کی نیت نہیں تھی، ایسے انہوں نے ٹال ٹول کیا میں خود دے دوں گا، کچھ دنوں بعد دے دوں گا، انہوں نے نہیں دینی تھی۔ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، اللہ تعالیٰ غیبوں کو جاننے والا ہے۔ الَّذِینَ یَلْمِزُونَ الْمُطَوِّعِینَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ فِی الصَّدَقَاتِ، وہ لوگ جو الزام دیتے ہیں خوشی سے کرنے والوں کو مومنوں میں سے صدقات۔ وَالَّذِینَ لَا یَجِدُونَ، وہ لوگ جو نہیں پاتے الا جہدهم، مگر اپنی محنت، وَیَسْخِرُونَ مِنْهُم، وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ بتائیں واقعہ کیا تھا بڑا جلدی سے بتائیں، کہ مذاق اڑاتے ہیں ان کا جنہوں نے محنت کی، بتائیں کیا واقعہ تھا، جلدی سے بولیں۔ غزوہ تبوک میں، ہاں تو باقی کیا لائے تھے سارے، یعنی دونوں کو تانے دیتے ہیں، جو خوشی سے حضرت بکر صدیق سارا مال لیا ان کو بھی تانے دیتے ہیں، اور جو عمر آدھا لائے تھے اور جو کھجوریں لے کے آیا تھا اس کو بھی تانا دیں، دیکھو یہ تیری کھجوریں لے کے آ گئے، انہوں نے کہا سارے اللہ کی راہ میں دے دیں۔ تو سب کو تانا دیتے ہیں، معاف نہیں کرتے کسی کو۔ دنیا کے دندانے دونوں طرف ہیں، باپ بیٹا گدھا، اس کی مثال تو مجھے فوراً یاد آ جاتی ہے کہ دنیا جینے نہیں دیتی، آخر کار بیچاروں نے تنگ آ کے گدھا ہی اوپر اٹھا لیا اپنے۔ تو یہی ہوتا ہے کہ ہم پھر بھی دنیا، یعنی دنیا کو راضی کرنے کے لگا، پہلے باپ سوار تھا، پھر باپ اتر گیا بیٹے کو کر دیا، پھر بیٹا باپ دونوں سوار ہو گئے، پھر گدھے کو اٹھا لیا۔ تو دنیا نہیں جینے دیتی، اس لیے ہم دنیا پہ برداشت کرنے آخرت کے لیے، آخرت انشاءاللہ میرا اور آپ کا اللہ تعالیٰ بہت اچھی کر دے اور اللہ تعالیٰ جنت فردوس میں ہمیں لے جائے۔
سخر اللہ منہم، اللہ تعالیٰ نے ان کا مذاق اڑایا، واللہ عذاب الیم، ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ یعنی یہ ان کو تانے دیتے ہیں تو ان کا اپنا حال یہ ہے کہ اللہ نے قیامت تک ان کا صدقہ قبول ہی نہیں کرنا۔ دوسروں کو تو تانے دیتے ہیں، ان کا اپنا صدقہ قبول ہونا ہی نہیں کبھی بھی۔ استغفر لہم ولا تستغفر لہم، یہ سب سے بڑی سزا، آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں۔ ان تستغفر لہم 70 مرہ، اگر آپ ان کے 70 بار بھی بخشش مانگیں گے، 70 کا اکثر صیغہ آتا ہے، آپ نے دیکھا نا یہ گنتی اکثر آتی ہے، 70 سے 70 نہیں ہوتا، یعنی جتنی مرضی مانگ لیں، یہ مراد ہے۔ تو 100 دفعہ بھی کہہ لے، 50 دفعہ کہہ رہے، 70 دفعہ ہم کیسے کہتے ہیں نا، مراد ہے کہ جتنی دفعہ مرضی کہہ لے۔ تو اگر تو 70 بار بھی بخشش مانگے گا، فلن یغفر اللہ لکم، ہرگز اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا۔ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، اس لیے کہ وہ اللہ رسول کا انکار کر چکے ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ فرح المخلفون بما قدم، خوش ہو گئے پیچھے رہنے والے اپنے بیٹھ رہنے سے خلاف رسول اللہ کے رسول کے پیچھے۔ وکرہ، انہوں نے ناپسند کیا، یجاہدوا باموالہم، کہ وہ جہاد کریں اپنی مالوں اور اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ قالوا، انہوں نے کہا، لا تنفروا فی الحر، گرمی میں نہ نکلنا، یعنی غزوہ وہ گرمی میں بھی تھی نا۔ قل نار جہنم اشد حرا، کہہ دو جہنم کی آگ زیادہ سخت گرم ہے۔ لو کانوا یفقہون، کاش وہ سمجھتے، یعنی یہاں کی گرمی تو جہنم کا ایک سانس ہے، تو وہ بتاؤ کہ جہنم کی آگ تو بہت سخت ہے، کاش وہ سمجھ جاتے۔ فلیضحکوا قلیلا، چاہیے کہ وہ ہنسے کم، ولیبکوا کثیرا، اور چاہیے کہ وہ روئے زیادہ۔ اب ایک تو یہ مراد ہے کہ جب جنہوں نے نہیں اللہ پر ایمان لائے وہ ہمیشہ ہنسے گے تو بہت کم، یہ دنیا فانی ہے، اتنا جتنا ہنس لیں ہنس لیں، لیکن رونا بہت زیادہ ہوگا۔ یا پھر یہ ہے کہ جو ایمان والے ہیں انہیں چاہیے کہ دنیا سے اتنا فائدہ نہ اٹھائیں، آخرت کی طرف توجہ رکھیں، تو پھر وہ کامیابی ہوگی۔ جزاء بما کانوا یکسبون، بدلہ اس وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، اگر لوٹایا آپ کو اللہ تعالیٰ اس جماعت کی طرف، منہم، ان میں سے، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، اب وہ نکلنے کی اجازت مانگیں گے۔ فَقُلْ، انہیں کہہ دو، لن تخرجوا معی ابدا، ہرگز تمہارے ساتھ نہیں نکلو گے، وَلَن تُقَاتِلُوا معی عدوا، اور ہرگز ہمارے ساتھ مل کے دشمن سے نہیں لڑو گے۔ اِنَّکُمْ رَضِیتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم نے پہلی دفعہ بیٹھنا پسند کر لیا، فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، پس اب بیٹھ رہو پیچھے رہنے والوں کے ساتھ۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، آپ نہ نماز پڑھیں کسی ایک ان میں سے ماتا جب وہ مر جائے بدن کبھی بھی۔ ولا تقم علی قبری، نہ آپ کھڑے ہیں اس کی قبر پر۔ انہم کفروا باللہ، بے شک وہ انکار کر چکے تھے اللہ تعالیٰ کا، و رسول، اس کے رسول کا، و ماتوا، اور وہ مر گئے، فاسقون، فسق کی حالت میں، نافرمانی کی حالت میں ہی مر گئے، اس لیے آپ نے ان کی کبھی دعا نہیں کرنی۔ ولا تعجبک اموالہم واولادہم، نہ تعجب میں ڈالے آپ کو ان کے مال اور نہ ان کی اولاد۔ انما یرید اللہ یعذبہم بہا فی الدنیا، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس کے ساتھ انہیں عذاب دے، وتزہق انفسہم، اسی طرح ان کی جانیں ہلاک ہو جائیں، وہم کافرون، وہ کافر ہی ہوں۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب نازل کی جاتی ہے کوئی صورت، ان آمنوا باللہ، کہ ایمان لو اللہ کے ساتھ، وجاہدوا مع رسولہ، جہاد کرو اس کے رسول کے ساتھ، استاذنک اولو الطول، تو اجازت مانگتے ہیں آپ سے طاقت والے منہم، ان میں سے، یعنی طاقت ہے لیکن منافق ہے نا، وہ آپ سے اجازت مانگتے ہیں۔ قالوا، کہتے ہیں، ذرنا نکن مع القاعدین، ہمیں چھوڑ دیں ہم پیچھے رہنے والوں کے ساتھ ہو جائیں۔ رضوا، و راضی ہو گئے، بان یکون مع الخوالف، کہ وہ ہو جائے پیچھے رہنے والوں کے ساتھ۔ وطبع علی قلوبہم، مہر لگا دی گئی ان کے دلوں پر، فہم لا یفقہون، پس وہ نہیں سمجھتے۔ لیکن الرسول والذین آمنوا معہ، لیکن رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس کے ساتھ، وجاہدوا باموالہم، جہاد کیا اپنے مالوں میں، انفسہم، اور اپنی جانوں سے، واولئک لہم الخیرات، ایسے لوگ ان کے لیے بلائیاں ہیں، واولئک مفلحون، ایسے لوگ وہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یعنی ساری صورت کا دیکھیں تقریباً یہاں خلاصہ بتایا جا رہا ہے، ابھی تو 11ویں پارے میں بھی آنا ہے سارا خلاصہ۔ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، تیار کی اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات جس کے نہریں بہتی ہوں گی، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ذالک الفوز العظیم، یہی کامیابی ہے بڑی۔ وجعل معسرون من الاعراب، آئیں گے بہانے بنانے والے بدویوں میں سے، لیوزن لہم، کہ آپ انہیں اجازت دے دیں۔ وقعد الذین، حالانکہ بیٹھ رہے وہ لوگ، کذبوا اللہ ورسولہ، جنہیں جھٹلایا اللہ اور اس کے رسول کو، سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، ان قریب کافروں کو دردناک عذاب پہنچے گا۔ لیس علی الضعفاء ولا المرضى ولا الذین لا یجدون ما ینفقون حرج، کمزوروں پر اور بیماروں پر، اور نہ ان لوگوں پر جن کے پاس کچھ ہے ہی نہیں کہ وہ خرچ کریں، کوئی گناہ نہیں۔ اذا نصحوا للہ ورسولہ، جب اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہوں۔ ما علی المحسنین من سبیل، اور نیکی کرنے والوں پر کوئی الزام نہیں ہے۔ واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ولا علی الذین، نہ ان لوگوں پر، اذا ما اتوک، جب وہ آتے ہیں آپ کے پاس، لتحملہم، کہ آپ انہیں سواری دیں۔ قلتا، تو آپ نے کہا، لا اجد ما احملکم فی، میرے پاس نہیں ہے جو میں تمہیں سواری دوں، کیونکہ غزوہ تبوک بتایا نا، جیش الاسرا تھا، تنگی کا تھا، کیا میرے پاس نہیں جس میں تمہیں سواری دوں۔ تولوا، وہ پھر جاتے ہیں، وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا، کہ ان کے آنسو غم کے مارے آنکھوں سے بہہ نکلتے ہیں۔ اس وقت ابو ذر تو اٹھ کے چلا گیا،
کلاس میں آپ نے ابوذر کے آنسو دیکھے تھے نا اس دن، جو کلاس کے لوگ ہیں ابوذر کے آنسو دیکھے تھے نا اس دن. بس یہ ہے کہ غم کے مارے ان کے اندر سے آنسو بہہ نکلے. اللہ یجد ما ینفقو کہ نہیں وہ پاتے جو وہ خرچ کریں. انما صبیر الذین یستاذنون کا بے شک الزام تو ان لوگوں پر ہے جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں، وہ مغنیاء اور وہ امیر ہیں، رضو و راضی ہیں بین یکونو کہ وہ ہو جائیں مال خوالفی پیچھے رہنے والوں کے ساتھ. وطبع اللہ یعنی پیچھے رہنے والی ہیں، خوالفی مؤنث ہے، عورتوں کو کہا نا پیچھے رہنے کو، تو وہ بھی چاہتے تھے ہم بھی عورتوں کی طرح پیچھے رہ جائیں. کہتے رہے انہوں نے چوڑیاں پہنی ہیں مردوں نے گھر سے نکلتے نہیں ہیں، یعنی عورتوں سے مثال دیتے ہیں نا. وطبع اللہ علی قلوبہم مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، فہم لا یعلمون پس وہ نہیں جانتے. الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ 10واں پارہ مکمل ہو گیا آپ کے تعاون سے، آپ کی ہمت سے، اور یہ اللہ نے روزے کی برکت سے آپ کو ہمت دی ہے، ورنہ تو اللہ کا احسان ہے، اللہ نے پڑھا دیا الحمدللہ. کیونکہ اب دیکھیں نا ہمارے اب 20 پارے ہیں اور دن ہمارے پاس 23 ہیں، 24 ہیں، 24 دن ہیں اور 20 پارے ہیں. اب 3 پاؤں سے انشاءاللہ میری 3 پاؤں کے بعد اپنی بھی بس ہو گئی، اس لیے میں نے آپ لوگوں سے پوچھا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہمت دے دی. بس دعا میں یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے اور جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اس عمل کی توفیق عطا فرما دے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم انس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. آمین. ہم سب کو دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغفرت.